21st سینچری جا رہی ہے, ہم 5 سینسز سے سب کچھ ہم دیکھ سن سکتے ہیں, کیوں نہ ہم اس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنا. وائی ہیو یو آپٹیڈ اوکلٹ سائنس جو پروون سائنس نہیں ہے؟ میرا کام جو ہے نا وہ آپ کو اسپرچول بنانا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں ٹھیکیدار تو نہیں ہوں اپنے اللہ کا, کہ ہم نے بچے کو ڈرایا اللہ سے بچپن میں اور اس کا ثواب کی ٹافی بھی دے دی. بہت ہر پازیٹیو ایموشنز غلط تو نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تنزیر و تبشیر دونوں کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈر جو ہے نا میرا اللہ کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ کرسی دیکھ رہے ہیں سر, خالی بیٹھی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, جب میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں نا ابلیس وہاں بیٹھ کے نوٹس لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں یہ برائب کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمیں برائب کا بڑھے, ہمیں جنت دکھا کے کہ چلو بھی چنگے کام کرو. اللہ سے آپ نے گمان پیسوں کا کرنا کہ خوشی کا کرنا ہے؟ آپ کسی نے کو پیسے سے خوشی مل سکتی ہے, مور منی مینز مور کمفرٹ نہیں ہوتا آج کل کے دور میں. نہیں, اگر وہ بھوکا ہمیں پتا ہے اور ہم کھا رہے ہیں نا تو پھر ہمارے جیسے بغیرت بندہ ہی کون ہو سکتا ہے؟ سر ایک آدمی بیچارہ جس کی صبح 1 تاریخ ہے, بچے کی فیس دینی ہے یا گھر کا کرایہ دینا ہے, اسے ہم یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ پیسہ کچھ نہیں, اسے ہم یہ باتیں کر کے پیٹ اس کا نہیں بھرے گا. اب نا سر, اب آپ مجھے بتائیں what he should be doing to develop his good relationship with money. کہ جب میں عمرے پہ گیا تھا تو میں مکہ میں ایسے پھر رہا تھا جیسے میرا باپ کا, مگر جب میں مدینہ میں گیا نا تو میں ڈر گیا. میں کہتا ہوں مکے میں کوئی غلطی کرتی تو آقا کریم نے جان چھڑانی تھی, یہاں کری تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا سینسٹیو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ پشتو میں بولیں ذرا. انہوں نے مجھے کہا ما تو وی چیز زماده پیسو زماده کارتا سو کړو بچے مر لالا زور پسې صحیح ما تو درې قسم ته ویلی دي. معاف اسے کیا جاتا ہے یار جو معافی مانگے. ایک بندے کو اسے رتی برابر احساس بھی نہیں ہے میں یہ کوئی بغیرتی کر رہا ہوں سو اینڈ سو پرسن کے ساتھ, اسے بھی معاف کر دینا چاہیے, اور اگر کر دینا چاہیے تو کیسے کر دینا چاہیے؟ شب قدر کے دن بھی وہ لوگ تین لوگ نہیں بخشے جائیں. ایک وہ جو ماں باپ کے نافرمان, ایک وہ جو عادی شراب, اور ایک وہ جو کینہ رکھتے ہوں گے. کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو گھر سے بھابھی سے جھاڑ پڑی کے بھی اس کی تصویر لگائی ہے آپ نے؟ ذکر کر دیتا ہوں, نہیں تصویر لگائی ہے, ذکر سے نہیں ہوتا نا. کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا قرب حاصل کرنا ہونا تو اسے کو آپ کو نظر لگ گئی. سر یہ واقعی لگتی ہے. کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کی آواز آپ جیسی بھاری ہو؟ آپ یا کوئی مرد چاہے گا کہ اس کا فگر جو ہے کسی خاتون کی طرح ہو یا اس کے بلش ہو؟ تو نظر ہمیشہ سیم جینڈر والے لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کئی دفعہ کسی کو جو کام بتا دو نا وہ کام ہی رک جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میرا ایک اینٹائی اسپرچول سٹینس اور صوفیزم کے خلاف میری جتنی پوڈ کاسٹ ہیں وہ آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ٹھیک, تو جب بھی میرے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو بہت زیادہ اسپرچول ہو, اسپرچول ہیلنگ کا کام کرتا ہو, اورا ہیلنگ کا کام کرتا ہو, میرے خیال میں یہ ان کی بد نصیبی کے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی وہ میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز خان صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر زندگی جو ہے وہ نیوٹن بھی ہے, زندگی ملٹن بھی ہے نا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلے, ایموشن اور لاجک. آپ لوگ کیوں ہمیشہ سارے اسپرچول میں ہی گھس جاتے ہیں اور پھر لاجک کی طرف آتے ہی نہیں؟ سر میرا تو آپ نے شاید پھر اسٹڈی نہیں کی میرے لیے. جی تھوڑا سا مجھے بھی عرض کرنے دینا. جی جی جی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رائے بنا لیتے ہیں. آپ نے میرا کوئی پروگرام میرا نہیں خیال سنا ہوگا, سنائے گا. دیکھیں میرا یہ بلیو ہے کہ فزکس اور میٹا فزکس ایک دوسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک چیز کے بڑے ہو جانے سے کوئی دوسری چیز کے بھی چھوٹی نہیں ہو جاتی. اور دوسرا میرا ایک اور بلیو بھی ہے کہ جس چیز کو میں آپ کو ایکسپلین نہ کر سکوں لاجک سے, چاہے وہ سائنٹیفک ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مت ہے. ہمارے مائنڈ کی کیپیسٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہم سے گریٹیٹیوڈ کروانا. دیکھیں میں ٹھیکیدار تو نہیں ہوں اپنے اللہ کا, وہ اتنا آپ کا بھی اللہ ہے جتنا میرا ہے, تو میں کیوں, مگر میں اپنی ایموشنز تو بتا سکتا ہوں نا. اور جو بندہ بھی آپ کو کہے گا کہ یار آپ یہ کرو, آپ اس طرح اسپرچول بنو, آپ اچھے مسلمان بن جاؤ, آپ اچھے انسان بن جاؤ, تو بندے اسے ایک سوال یہ کرے کہ بھائی جان آپ خود بن گئے ہیں کیا؟ آپ نے وہ جو ہے نا باکس ٹک کر لیا؟ کیا آپ نے وہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہاں تک جو ہونا چاہیے کم از کم وہ آپ نے کر لیا؟ اگر وہ کہے کہ ہاں
تو میرا پھر خیال ہے کہ پھر تو سوال ہی ختم ہو گیا نا. صحیح ہے. میرا کام جو ہے نا وہ آپ کو اسپریچول بنانا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. میرا کام کسی کو بھی اسپریچولیٹی انجیکٹ کرنی تو بالکل بھی نہیں ہے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں معاشرے کو کم از کم ایک بہتر شخص دے سکوں کنٹریبیوٹ کر کے. وہ میری اپنی ذات ہونی چاہیے یا میری دسترس میری اولاد پہ, وہ بھی ان کی جو فریڈم ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, فریڈم آف تھاٹ کی, میں اس کو نہیں کبھی کروں گا ڈو اور ڈونٹ میں. میرے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا اور میرے نبی نے اس سے بھی زیادہ آسان کر دیا ڈیمونسٹریٹ کر کے کہ بھئی یہ ڈو ہے اور یہ ڈونٹ ہے. یہ جو ڈو اور ڈونٹ کے درمیان جو خرافات آئی ہیں نا, یہ معاشرے لے کے آئے ہیں, یہ کلچرز لے کے آئے ہیں, یہ جو پاور شیئرنگ کی گیم ہے وہ لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اسپریچولیٹی تو ہر چیز ہر بندے میں ہے. وہ اس ماں میں بھی ہے جو اپنے بچے کو گیلی جگہ سے اٹھا کے خود لیٹ جاتی ہے, اور وہ بھی اسپریچول ہے. وہ جو ڈاکٹر جو مریض کو کہتے کہ نہیں یار یہ ٹیسٹ اس کو نہیں بنتا, اس کو میں آسانی سے, وہ بھی اسپریچول ہے. وہ سائنٹسٹ سب سے بڑا اسپریچول ہے جو آپ کو اتنی, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں بڑی آنیسٹی. جی. کیا بادشاہ اکبر کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی جو آپ کو ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کو زیادہ گریٹیوڈ بھی ہونا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو زیادہ اسپریچول بھی ہونا چاہیے. اسپریچول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا, آپ جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے وہ سب کیسے ہوتے تھے کہ آپ نے خرقہ پہنا ہو, آپ کی جو ہے نا عجیب سی حالت ہو, اور آپ لوگوں کو جا کے عجیب سی باتیں کریں, وہ بھی ہوں گے. اسپریچولیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری قوم تیار ہو رہی ہے, جو ان کی لیول آف کتارسز ہے, جو ان کا مائنڈ ہے, اس حساب سے آپ ان کے حصے کی بیج ان کو دیں. اگر آپ استاد ہیں تو, اگر آپ استاد ہیں, یہ بہت بڑا کلیم ہے. استاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف ایک کسی چیز میں بتائے, وہ آپ کو سائنس کے بارے میں بتائے گا, آپ کو باٹنی کے بارے میں بتائے گا, آپ کو سائیکالوجی کے بارے میں بتائے گا, آپ کو ماس کمیونیکیشن کے بارے میں بتائے گا, آپ کو اپنی پیرنٹس کو بہتر کرنے کے لیے بتائے گا کہ اللہ حسین ہے, جو کہ بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے, بہت شدید حسین ترین تو میرا اللہ ہی ہے, اس سے زیادہ. تو وہ بھی یہی بھی چاہے گا کہ آپ بھی حسین لگے. وہ آپ کو میلا کو جیلا تو نہیں دیکھنا چاہے گا نا, آپ اس کی جنریشن. تو میرا خیال یہ کہ اسپریچولیٹی تو ہر چیز میں, یہ جو میرا بھائی ہماری ہیلپ کر رہی ہے بھی اسپریچول ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ اسپریچول ہیں, اس کا انکار یا اقرار کرنا تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہر بندے نے, دیکھیں آپ کے بایو میٹرکس ہوتے ہیں نا, انگوٹھے ہو سب کے الگ الگ ہے نا, اتنے ہی راستے میرے اللہ کے ہیں. تو اگر اللہ تک آپ نے پہنچنا ہی ہے تو آپ اپنا میتھڈ اور اپنا راستہ خود چنیں. آپ کسی کے میتھڈ کو چن کے نا کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے, آپ اپنا راستہ خود چنیں. اللہ تعالیٰ تو دروازے کھول رہا آپ کے لیے. تو اگر آپ کو سائنس کا نہیں پتہ, اگر آپ کو باٹنی کا نہیں پتہ, تو پھر آپ اسپریچولیٹی کا کلیم کیسے کر سکتے ہیں کسی ایک بند دروازے میں رہ کے؟ تو میرے اللہ تعالیٰ کی, اتنے بڑے اللہ کی جس نے اتنی کائناتیں بنائی کہ اگر آپ ایک گلیکسی سے دوسرے گلیکسی تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, جتنا ایک ذرے سے بھی کم ہماری پلانٹ ارتھ ہے جس کو وہ, تو اس کے بارے میں یہ کلیم کرنا ذرا میرا خیال ہے کہ میں اسپریچول ہوں. ہم اسپریچول تب بن سکتے ہیں جب ہم اپنی سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں. اس میں میرا ایک سوال یہ بھی ہے جی کہ جو آپ مینٹلی طور پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا سوسائٹی کو یا یونیورس کو, تو پھر اس کو فزیکلی کنٹریبیوشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کر رہے ہیں کوئی کنٹریبیوشن مثبت, تو آپ اسپریچول ہیں, آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ چاہے اس کے جتنے مرضی اگینسٹ ہو جائیں, کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا وہ بوٹی جو ہے نا لگی ہوتی ہے. اور میں تو ویسے بھی جی اورا ہیلر ہوں, میں تو نہ کوئی پیر ہوں, نہ میں کلیم کرتا ہوں کوئی وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست, جاؤ وہ بے وفا صحیح, جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی. کیا میرے پاس جو ایبلٹی ہے, میں پوسٹ مین ہوں, مجھے اللہ نے اورا ہیلر بنایا ہوا. جس طرح آپ سمجھ لیں کوئی پیڑھی بنانے والا ہے, کوئی پینٹ کرنے والا ہے, سب اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. مجھے اللہ نے یہ دیا, میں اپنی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. میرے پاس تو جو 70% لوگ ہیں, میں UK میں رہتا ہوں, وہ تو مسلمان ہے بھی نہیں, انسان ہے. میرے لیے یہی کافی ہے. تو میرا کام ہے نوکری کرنا, اپنا اگلا جو ہے نا اس کو کس رنگ میں لے, اور وہ میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. بالکل صحیح بات ہے. مجھے آپ کی اسکل سے کوئی انکار نہیں.
آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل ورکیبل ہوگا. مگر میں یہ کہتا ہوں سر 21st سینچری جا رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم 5 سینسز سے سب کچھ ہم دیکھ سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں نہ ہم اس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنا. وائی ہیو یو آپٹیڈ اوکلٹ سائنس, اس چیز کو آپ پکڑ کے جو پروون سائنس نہیں ہے, 2+2 4 نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو پکڑ کے ہم شروع ہیں بجائے اس کے کہ آگے جائیں, ہم لوگ پیچھے جائیں. نہیں ہے. میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ جو چیز آپ کو سائنٹیفک طور پہ آپ اس کسی کو کلیئر نہیں کر سکتے تو مت ہے وہ, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہ لیپ ٹاپ ابھی ہوا میں اڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں کل ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ بات کر رہے, تو ایک صاحب نا ایک بزرگ کی نا کراماتوں کا ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو میں چپ کر کے بیٹھ کے ان کی بات سن رہا تھا. تو وہ کسی کو اڑا رہے تھے, کسی کو یہ کر رہے تھے, تو مجھے کہتا جی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی, میں نے انہیں کہا دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے جو بزرگان دین ہیں میرے, اب کل شام کو میں بابا عنایت کے پاس تھے, شیخ عنایت صاحب ہیں, بابا بلے شاہ صاحب کے مرشد ہیں, بڑے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ, اور مجھے ان سے بڑا خصوصی پیار بھی ہے بابا جی سے. قصور میں ہی وہ بھی نہیں, یہاں پہ یہ گنگا رام ہاسپٹل کے بالکل سامنے ان کا مزار ہے ان کو. مجھے بابا جی سے بڑا پیار ہے. بابا جی کی جو سافٹنیس کی انرجی ہے نا, میں قربان جو اپنے اللہ کی جو انہوں نے ان کو دی ہے. اچھا, تو میں نے کہا بھائی میرے لیے یہ جو کرامت ہے آپ جو بتاتے ہیں نیو جنریشن کو, تو آپ ان کو ایک ایسا سنگ میل دے رہے ہیں کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں. صحیح. اگر آپ جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا میرے ان استادوں کو, داتا حجویری کو, بابا فرید کو, جن کی کنٹریبیوشن ہے. آپ دیکھیں بابا بلے شاہ نے ایم اے پنجابی تو کی نہیں, ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے مگر نہیں ٹاپک پہ ہیں. اچھا بالکل ہیں. بابا بلے شاہ نے ایم اے پنجابی, مگر ایم اے پنجابی بابا بلے شاہ کے بغیر نہیں کر سکتے. صحیح بات. ٹھیک ہے, ان کی یہ خدمات سب سے بڑی ہیں. ان کی یہ خدمات سب سے بڑی ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ ہیومینٹی کو ایک دسترخوان پہ کیسے اکٹھا کر سکتا ہے. کوئی شودر نہیں ہے, کوئی پٹھان, کوئی کھوکھر, کوئی جٹ, کوئی افریدی, کوئی ملک, یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے, وہ یہ ان میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا, وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے یہ جو ہے نا, یہ اس پہ کوئی, تو انہوں نے سب کو ایک رضوان میں اکٹھا کیا. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی, اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ انہوں نے بابا فرید کی اگر آپ شاعری پڑھیں, اب مثال کے طور پہ اس دن ایک ٹاپک پہ میں نے ڈسکس کیا کوئی 1 گھنٹہ اور 47 منٹ. اچھا, کہ اللہ کیا ہوتا ہے, کہ اللہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سارا دن پڑھتے ہیں بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی, میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لا کرنا ہے. اپنے اندر جو آپ جھانکتے ہیں نا فہد بھائی, آپ کے اندر اتنے بت ہوتے ہیں, آپ کے باس کا بت, آپ کے بچوں کا بت, آپ کی بیوی کا بت, آپ کے بہن بھائیوں کا بت, کہ جس کے آپ نے کہا کہ یار اس سے نہ میں یہ کروں تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا, اس کو میں, تو یہ جتنے بھی بت ہیں جب تک آپ ان کو توڑیں گے نہیں تو کیا میں آپ اللہ تک پہنچ پائیں گے. بت ہے نا ساری, ایجوکیشن بھی بت ہے, جو کہے کہ میں بڑا وزڈم ہوں یہ بھی بت ہے. میں نے ان کو یہ بات کی کہ بھئی اگر آپ اپنی وزڈم کو کھولنا چاہتے ہیں, صحیح ہے, تو سب سے پہلے لا کریں, ختم کریں بت سارے, خود کی نفی کریں, پہلے خود کی نفی کریں. اس کے بعد میرے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. اگر اس نے آپ کو, میں تو وہ ذل من تشاء والے اللہ پہ نہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں میرے اللہ تعالیٰ, جس آپ دیکھیں میں ابھی آیا ہوں آپ کے آفس میں, آپ کے پاس ایئر کنڈیشن تھا تو آپ نے آن کیا نا. جی بالکل. آپ نے کافی تھی تو آپ نے مجھے دی نا. آپ کے پاس شائستگی تھی تو آپ مجھے دیں گے نا. آپ کے پاس یہ مائک ہے, تو میرے اللہ تعالیٰ کے پاس سوائے عزت کے بےزتی کا کوئی احساس بھی ہے میرے اللہ کو, نعوذ باللہ. تو اس کے پاس تو عزت ہی عزت ہے, وہی دے گا آپ کو. تو بےزتی ہم خود لیتے ہیں اس سے. ہم اپنے وہ اس کی, میرا خیال ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 ہے, اگر میں کنفیوز نہ ہوں. کوئی بات, میرے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا صاف کہہ دیا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں کروں, یہ جو تم پہ جو آزمائشیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں, اور ان میں سے بہت زیادہ تو میں درگزر بھی کر دیتا ہوں. صحیح. تو یہاں پہ آ کے جو کرامتوں والے سلسلے ہیں, یہ ان ہمارے بزرگوں کے قد چھوٹے کر دیتے ہیں بتا کے. ہماری جنریشن, جو نیو جنریشن, وہ سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اڑ ہی نہیں سکتے.
تو آپ نے ان کا جو راستہ ہے بڑا مشکل کر دیا یہ چیزیں کر کے. آپ انہیں کہیں بھی کہ اللہ کے راستے کے لیے اخلاقیات ہی ضروری ہے, آپ اخلاقیات لے آئیں. اللہ کے راستے پہ جانے کے لیے آپ خدمت ضروری ہے, آپ خدمت لے آئیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیو جنریشن اڈاپٹ کر لے گی. مگر جو آپ نے ان کو آگے اتنی مشکل چیزیں کھڑی کر دی ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ ہی ہمارے لیے نہیں ہے. ہم نے راستے خراب کر دیے ان کے لیے. ہم نے آسانیاں پیدا کرنی اللہ تک پہنچنے کے لیے. مجھے ایک بتائیں کہ استاد کا کام کیا ہے؟ ایک اچھے ٹیچر کا کام کیا اچھے شاگرد بنانا؟ نہیں. اچھے استاد کا کام ہے اچھے استاد بنانا. کیونکہ اگر آپ شاگرد بنائیں گے یا مرید بنائیں گے تو ڈکلائن ہوگا. آپ نے اپنے آپ سے بہتر بنانا ہے, کیونکہ وہ آپ کی ایکسٹینشن ہے نا. مجھے اگر شعر ڈالنے, میرا کوئی شاگرد ہے تو میرے شعر ڈلے اس میں, اگر وہ بڑا ہوگا تو میں بڑا ہوں گا نا. اگر اس کو میں چھوٹے سے چھوٹا کرتا جاؤں گا تو میں بھی کہیں نہ کہیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اسپرچویلٹی ہو گئی, کوئی بھی چیز. میں نے اب پھر عرض کی کہ میں تو اورا ہیلر ہوں. میں تو آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو, میرا کوشچن بھی اورا ہیلنگ پہ تھا, کرامات پہ نہیں تھا. مجھے آپ بتائیں کہ اورا ہیلنگ سائنٹیفکلی کوئی پروون ہے؟ یہ آپ نے کسی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ کوئی کیمرے نکل آئے ہیں دیکھنے کے لیے اورا ہیلنگ ہے ہی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سوال یہ بھی نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فزکس ہے اور میٹا فزکس ہے دونوں ایک چیز ہے. آپ کو کوئی اسپرچویلٹی, آپ کو دیکھیں آپ کے پاس, اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی بتائیں. دیکھیں آپ کے اندر ایک نادیدہ نظام کام کر رہا ہے جس کو دنیا کی تمام مذاہب مانتے ہیں. آپ کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہیں جو آپ کی باڈی کو مینٹین کر رہے ہیں, آپ کی انرجی کو. آپ کی ہر چیز انرجی ہے نا, آپ کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا, یہ مائک بھی, میں بھی, آپ بھی, سب انرجی ہے. یہاں تک ہم 7 ہیں. اس طرح آپ کی باڈی کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہیں جو آپ کے اسپائن کے ذریعے جاتے ہیں آپ کے پینیل گلینڈ سسٹم میں. وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے آپ کے ارد گرد ایک نادیدہ, آپ اس کو یہ اس طرح کہہ لیں کہ یہ آپ کی اسپرچل امیونٹی ہے. ہم اسپرچل کے نام اگر آپ کو یہ ٹریگر کرتا ہے لفظ تو ہم اس کو کچھ اور کہتے ہیں, انرجی امیونٹی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ٹریگر ہو جاتا ہے اسپرچل, تو ہم چلیں ہم اس کو انرجی امیونٹی کہہ دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. یہ جو آپ کے ارد گرد اورا بنتا ہے, یہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کا مین انٹروڈکشن ہے, یہ آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے. جب ایک اورا دوسرے اورے کو ٹکراتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی ریڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں. وہ بندہ جس حالت میں ہوگا آپ اس کی ریڈنگ لے لیں گے. اگر ایک سیلز مین ہے, وہ بڑا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بڑا خوش ہے, بڑا ہنس رہا ہے, مگر اگر وہ اس کے اندر سٹریس ہے اور وہ کسی بندے کو کوئی چیز بیچنے آئے تو وہ اس کی مسکراہٹ کو نہیں دیکھے گا, کیونکہ وہ اس کے کپڑوں کی بناوٹ کو نہیں دیکھے گا, وہ اس کی انرجی کو نا, اس کی اس کو وائب کہتے ہیں, اس کو بندہ دیکھ لے گا یہ تو خود سٹریس ہے. اچھا سٹریس بندے کے سامنے کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. میں نے اکثر, میرے تو کام یہ ہے کہ بچے بھی ایک وقت آتا ہے کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پیرنٹس سے اگر وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس حل نہیں ہوتے, تو اس وائب سے سگی اولاد بھی بھاگتی ہے. اگر نہیں کوئی بھاگتا تو ماں ہی نہیں بھاگتی. ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا جو ہے نا ورژن بنایا ہوا, قربان جاؤ اپنے اللہ کے. تو آپ کا اورا اتنا ہی ضروری ہے جتنی آپ کی یہ باڈی ہے. جی. ایک اگر آپ کے اندر ان 7 رنگوں میں کوئی رنگ کم ہو گیا تو آپ کی زندگی سے وہ سمت کم ہو گئی. مثال کے طور پہ آپ سمپیتھیٹک انرجی اور پیراسمپیتھیٹک انرجی سائنس ہے. آپ کے اسپائن کے ذریعے آپ کی انرجی پینیکلائن سسٹم تک پہنچنی ہے, سائنس ہے. آپ کا اورا آپ کے وہ کلین کیمرے سے دیکھ کے کلرز اپنے دیکھ لیتے ہیں تو سائنس ہے, تو نظر آتا ہے نا. تو پہلے ہم یہ مانیں کہ یہ مائک ہے. جب اس مائک کی ایگزسٹنس کو ہم قبول کریں گے تو پھر اس کے میکینک کو قبول کریں گے نا. دنیا میں جو بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی میکینک تو ہوگا نا. ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے کیا, آپ کے لیپ ٹاپ کا میکینک نہیں ہے کیا, اس ٹی وی کا میکینک نہیں ہے کیا, درزی کوئی میکینک نہیں ہوگا. تو ہم اس چیز کو تو پہلے مانیں کہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ اورا جناب بالکل سائنس ہے. یہ میں اس پہ 22 سال سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس پہ ہندو میتھولوجی میں کام ہوا ہے, اس پہ گریکس نے بہت کام کیا, اس میں رومنز نے بڑا کام کیا, اس پہ بدھ مت پہ بڑا کام ہوا ہے. اس کے اورا پہ, اس کو آپ نے پرانی تصویریں دیکھی ہوں گی, حالا سا بنا ہوتا تھا. جی. وہ کوئی بزرگ وہ دکھاتے تھے اپنے جو بھی بابا گرو نانک ہو گئے یا اس طرح کے. اکثر ان کی ہم تو اپنے بزرگوں کی یا پیغمبروں کی تصویریں نہیں الاؤڈ ہیں. باقی لوگ کرتے ہیں, باقی لوگ دکھاتے, جیسس کی ایک تصویر ہوتی ہے تو ان کے پیچھے تو وہ ان کا اورا ہوتا.
ہر بندے کا اورا، ہر چیز کا اورا ہوتا ہے. تو یہ کوئی یہی نہیں ہے کہ ہم نے آ کے کوئی ایسی کوئی نئی کوئی چیز بتا دی مارکیٹ میں. اور تو 22 سال تو مجھے ہو گئے کہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو 22 سال تو اگر میں کسی لکڑی پہ بھی کام کروں گا تو اس پہ بھی مجھے کوئی 1000 چیزیں نظر آ جائے گی. یہ لکڑی یہاں سے بن سکتی ہے, چندن کی ایسی ہو سکتی ہے. تو دس از کوئی متھ نہیں ہے. یہ اوریجن کا ان چیزوں کا شروع کہاں سے ہوئی یہ چیز؟ دیکھیں, اوریجن آپ کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو ہومیو سیپینس تھے, کیا ان کے دور سے پہلے جو ہیومن فیسلٹیز تھی کیا وہ ایسی تھی جیسی اب ہے, یا ان کے بعد شروع ہوئی ہیں؟ آپ کا مائنڈ جیسے جیسے گرو کرتا ہے, آپ آکوپنچر لے لیں. کتنا عرصے سے لوگ جان رہے ہیں اس کو, آکوپنچر؟ اینشنٹ چائنا سے آ رہا ہے. نہیں, کتنے عرصے سے آپ کو پتا چلا ہے؟ مجھے 2 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے. 15 سال پہلے. تو آپ کے مائنڈ نے ایکسیپٹ کیا ہے نا اس کو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا پرت کھولی ہے نا. آپ الٹرا ساؤنڈ کو لے لیں, آپ لیپ ٹاپ کو لے لیں, یہ جو آپ اسمارٹ فون آ گئے, پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ ایگزسٹ تو کرتا تھا آپ کے برین میں. میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ایبلٹی رکھی ہوئی ہے مائنڈ کے اندر, اور وہ جیسے جیسے آپ کی جنریشن آگے ہو رہی ہے اتنی ہی آپ کا مائنڈ جو ہے نا اور زیادہ, اللہ تعالیٰ مینوفیکچر ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کب کیا کس کو کیا دینا ہے. اگر آپ 13 سال کے بچے کو فراری دے دیں جی تو وہ تو خود بھی کریش ہو جائے گا, ہو سکتا ہے 7 بندے اور بھی نیچے دے دیں نا. اس طرح ہمارا مائنڈ بھی ہے. تو آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن, جتنے بھی علوم ہیں, وہ آلریڈی ہوتے ہیں, مگر جب آپ اس میں ایلیجیبل فیل کرتے ہیں نا ہیومینٹی, تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے. اور اب تو مجھے تو ایکسیڈنٹلی, میں آپ کو بڑا مطلب بات بتا رہا ہوں, مجھے تو اورا کے بارے میں ایکسیڈنٹلی پتہ چلا ہے کہ کوئی اورا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں تو اگر آپ اس رجیم میں یہ کر لیں تو میرے اللہ تعالیٰ نے, میں تو بڑی خوبصورت سی زندگی گزارا تھا. یہاں پاکستان میں بھی سے پھر چلا گیا, راجا گت پڑھی میں نے, اکثر یہ بات میں کرتا ہوں, تو اس سے حلال اور حرام کی تھیوری سمجھ آئی. میں یہاں پہ ٹیکس میں انسپیکٹر تھا جی. پھر راجا گت پڑھی, پھر ادھر چلا گیا. وہاں پہ ہم سب جب جاتے ہیں تو اپنی معاشی چیزوں کو ختم کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. مجھے نا بلرز میں کلرز نظر آتے تھے, تو میں اپریشن کے پاس چلا جاتا تھا. پھر میں کہتا تھا یار اینک لگاتا تھا, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی 6x6 ہے. اچھا جی 6x6 ہے, تو یہ کبھی ہوتا تھا, کبھی فوگ نظر آتا تھا. پھر ہوتے 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 پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سمت ہے, پھر استاد ملے. اور استاد, میں آپ کو بتاؤں, میں جتنا نالائق ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی خوبصورت استاد دیے. کیا بات ہے میرا استاد نے دی مجھ جیسے بندے کو. میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ مجھے کہیں نا کہ آپ اپنی برین کا کتنا حصہ استعمال کرتے, تو میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں. ہاں, میں دل کے نیورونز جو ہے نا 40,000 جو ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر, جو نیورونز ہوتے ہیں وہ کوئی 1 ٹریلین کے قریب ہوتا ہے. دل میں صرف 40,000 42,000 میرے لیے وہی کافی ہے. میں نے شروع سے وہی یوز کیا ہے, جو دل والے نیورونز. پھر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اورا ہے, یہ نظر آتا ہے. پھر اس پہ میں نے خود ریسرچ کی کہ بھئی کیا ہوتا. آپ اگر 10 سال پہلے چلے جائیں, کسی بھی چیز کو گوگل کریں, تو 10 سال پہلے آپ کو کوئی بندہ بھی اورے پہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. میں کرتا تھا, میں کہتا تھا بھئی اورا ہوتا ہے. پھر میں کہتا تھا انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر میں کہتا جی آپ کی جو ایول آئینٹیٹی جو ہے وہ بھی سائنس ہے, نظر جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں, یہ اس کی وجہ سے اورا بروکن ہوتا ہے. آپ کی جو تھکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اورا کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ کے اندر جو کرنٹ آتا ہے, جو مثبت آتا ہے, وہ بھی اورا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آہستہ 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 پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرتا گیا اور سبتیں کھلتی گئیں. اور اب تو یہ وقت ہے کہ بچے وہاں پہ مجھے اپنی تصویریں بھیجتے ہیں کیمرے سے کہ سر ہمارے اورے کے کلر بتا دیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ واحد ایسی چیز ہے فہد بھائی کہ جس پہ کوئی ریمیڈی, کوئی ٹوٹکا نہیں چلتا. کیونکہ جو لوگ بتاتے ہیں نا, اگر ان کو اورا نظر نہیں آتا یا ان کے پاس وہ سورس آف پکچر نہیں ہے, تو ان کی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ بیلنسنگ ہے کلرز کی. ٹھیک. مثال کے طور پہ یلو کلر جو ہے نا فائنانس لے کے آتا ہے.
یا وہ آپ کے تو جو لوگ یلو کلر کا نا وہ رگڑا اپنا لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو اگر یلو آ گیا تو ریڈ کم ہو گیا, ریڈ کم ہو گیا تو مینجمنٹ کم ہو گئی, پھر اورنج ہوا تو فیمنزم وہ یا شادی شدہ کہ وہ ختم ہو گئے, گرین ختم ہوا تو لوگ کہتے جی ہم سر سے پاؤں تک پیسے ہی پیسے بھر دیں اپنے اندر نا, مگر پیسے اگر آ بھی گئے اور آپ کی باقی زندگی سے سمتے آپ کی نیند ہی ختم ہو گئی, بیلنس چاہیے, آپ کی محبت ختم ہوگی, آپ کے ریلیشن شپ ختم ہو گئے, چاٹنے پیسے. تو وہ بیلنسنگ کرنے کا کوئی وہ اس کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ اس کو فزیکلی دیکھ سکیں کسی کا ہو رہا, اور یا اس کیمرے میں اس کو کیپچر کر کے دیکھ لیتا ہوں. راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اگر میں آپ کی تصویر لیتا ہوں کرلین کیمرے سے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اس میں ریڈ زیادہ ہے تو اس کو کم کیسے کریں, گرین زیادہ ہے تو اس کو بیلنس کیسے کریں, تو اس میں کوئی بھی متھ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو فزکس اور میٹا فزکس جڑی ہوئی ہے, اگر میرے ہاتھ پہ کٹ لگ گیا تو اس کو اسپرچولیٹی سے میں نہیں باندھ سکوں گا. وہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں وہ بھی میرے اللہ کے علم ہے, وہ میرے اللہ نہیں آتا, علم سارے آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرے اللہ نے علم سب عطا کیا, کسی نے بھی کریٹ ہی نہیں کیا اپنے اندر سے کوئی نئی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں. نیوٹن نے بھی اگر وہ سیب جو ہے نا اس کے ذہن میں ہم ہزاروں سیب گرتے ہیں, مگر اس کے اندر وہ تھاٹ میرے اللہ تعالیٰ نے کیا جو پینسل ہی نہیں ایجاد ہوئی. یہ ساری چیزیں میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو جو کٹ لگے گا تو اس کو ٹانکے لگانے پڑیں گے مجھے. اگر میرا کینسر ایول اینٹیٹی سے ہو گیا, بلیک میجک اینٹیٹی سے ہو گیا اور ہو گیا, تو پھر اس کو مجھے کیمو کرانی پڑے گی. وہ کیمو والی فیسلٹی میرے اللہ نے دی ہے نا. وہ لوگ بھی یہ جو جوتی ٹوٹ جاتی ہے یہاں پہ میں اس کو رکھتا ہوں, اسباب دنیا نا, اور مجھے کوئی آپ کہیں کہ اس کے اوپر 11,000 دفعہ یہ پڑھو تو جڑ جائے گی. موچی کے پاس لے کے جانا پڑے گا. وہ موچی بھی اللہ کا ہے نا. اللہ نے خود ہی ایک اسبابی دنیا بنا دی ہے. تو جو اسبابی دنیا میں چیزیں ہیں ان کو تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور جو اسبابی دنیا سے نکل کے میں ویسے ہی ایسی کوئی کہانی گھڑ لوں تو میرا اور پھر میرے اللہ کا معاملہ ہے. پھر وہ ٹھیک ہے, صحیح. آپ کا سر سٹارٹ آپ نے کہا جہاں آپ نے بانو آپا کو غالباً پڑھا راجا گیت میں. اب ان کی جو تھیوری ہے کہ حرام کھاؤ جینیٹک میوٹیشن ہو جاتی ہے, انہوں نے یہ ورڈ بولا, ٹھیک ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چور کے گھر میں چور پیدا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جینیٹک اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام آپ ڈالو گے تو جینیٹیکلی تو وہ بندہ خراب ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ چیز صریحاً سیدھا ہمارے اسلامک وزڈم کے خلاف ہے, جو کہتا ہے کہ بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, وہ بالکل خالی سلیٹ ہوتا ہے. لیکن اگر جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے, ناول کی حد تک سر پڑھیں انجوائے کریں, ٹھیک ہے, مگر سائنٹیفک لیول پہ یہ بات کہاں ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے نا, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر آپ کے وہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بڑا آپ کے توسط سے ایک بات بتانے لگا. ایک بچہ ہے جی, اس کو ذرا آپ کینوس کو ذرا بڑا کر کے یہ بات سنیں گے. ایک بچہ ہے, وہ ایک سیڑھیاں ہیں گھروں میں, تہ خانوں کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, یا تم ماں سے کہتی یہ بہو ہے ادھر, ہاں بہو, جن بہو, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ بہو ہے, یہاں میں نہیں جانا. بچے کو نہیں پتا بہو کیا ہے. اور اگر وہ پڑھتا ہے, وہ اگر کوئی پڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے ٹافی بھیجی ہے تیرے لیے, یہ تو پڑھے گا تو اللہ نے ٹافی بھیجی ہے. ہمارا معاشرہ ابھی تک وہ بہو اور ٹافی سے نہیں نکل پایا. ہم گرو نہیں کر پائے اپنے آپ کو. یا تو ہم نے ڈر انجیکٹ کیا اپنی جنریشن میں, اس بانو آپا کی بات کے ساتھ اس کو لنک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور یا وہ ٹافی جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے ہر چیز میں. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں. ڈر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے ساتھ گریٹیٹیوڈ نہیں رہ سکتا. یا تو آپ کے اندر فیئر رہے گا, یا پھر آپ کے اندر, اگر آپ کے اندر فیئر کی تھوڑی سی بھی ٹینڈنسی ہے نا فہد بھائی, آپ گریٹیٹیوڈ میں نہیں آ سکتے. فیئر آپ کی تمام باقی جو حصے ہیں اس پہ قابض. بہت ہر پازیٹیو ایموشنز غلط تو نہیں ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تنزیر و تبشیر دونوں کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈر جو ہے نا میرا اللہ کے پروڈکٹ ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ڈر تو ہونا ہی چاہیے. ڈر دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ پریکاشن میجر کی بات کر رہے ہیں, وہ الگ چیز ہے. مگر جو فیئر ہے نا, فیئر دیکھیں, فیئر ہی اگر میں اور آپ بیٹھے ہوئے, ہم کتنے مزے سے بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ایک بچہ ہے, یا جو میری کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے, اس تک ہماری کوئی ایسی بات پہنچ جائے جس سے ہم اس کی زندگی میں کم از کم ایک لائٹ چلا سکیں. اپنی نیت ہے نا. میرا اللہ جانتا ہے کہ جو میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کس لیے بیٹھا ہوں, آپ اس کرسی پہ بیٹھے کس لیے بیٹھے, یہ جو بھائی ہمارے لیے اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا, یہ بیٹھے ہوئے تو یہ کس لیے بیٹھے ہوئے. فیئر جو ہے نا وہ تو کبھی بھی آپ کو نا
کچھ نہیں. اگر ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے سکون سے, انہیں پتہ چلے کہ اس بلڈنگ میں کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو نا وہ کسی بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی, اور سب کو مار رہے ہیں, کہاں جائے گی ہماری وزڈم, کہاں جائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, فیئر ایک بہت پازیٹیو ایموشن ہے. وی فیئر ڈیتھ, ٹھیک ہے, وی ناٹ اونلی آور لائف بلکہ ہمارے پیرنٹس کی لائف. وائی اٹ از اے پازیٹیو ایموشن؟ میرے خیال میں فیئر بھی محبت ہی ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس سے محبت ہے, اس لیے ان کی ڈیتھ سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے, اسی لیے ہمیں اس بلڈنگ میں اگر کوئی ٹیررسٹ آ جائیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ڈر لگے گا. تو ایکچولی اٹ از اے پازیٹیو ایموشن جو اللہ تعالیٰ یوز کر رہا ہے. میں آپ کو کل کا ایک واقعہ سناؤں اسی ٹاپک پہ. میری ایک پیشنٹ ہوتی ہے امریکہ, بڑی میری بہن بڑی اچھی, وہ آن لائن ہوتی ہے نا. تو کل ان کا مجھے فون آیا اور وہ رو رہی تھی ہچکیاں مار مار کے. جی. میں کہا کیا ہوا ہے؟ ان کا نام میں نے لیا. کہتی جی میں آئی ہوں کل پرسوں, میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو ان کا وائس میسج آیا تھا, تو وہ فوت ہو گئے. جی. وہ ہچکیاں مار, مطلب کہ میں وہ میرے ابو فوت ہو گئے, سر آپ دعا کیجیے گا ان کے لیے, جو بھی میری بہن. میں نے اس کو ایک وائس میسج بھیجا. یہ میں آپ کو اللہ کے وہ یہ کہہ رہا ہوں جو کل ہوا, بلکہ میرے خیال میں آپ کو سنا بھی دوں گا. میرے پاس اس کا کوئی بات ابھی, بلکہ ہم آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو. میں نے کہا بھائی شکر کرو تم تو رو رہی ہو. اس نے کہا جی وہ اب ایک نیا ایک پرسپیکٹر. میں نے کہا بھائی شکر ہو باپ نے تمہاری تم ان کی خدمت کر سکی ہو, تم نے آخری ایج کی تمہاری گود میں لی. دوسری بات شکر کرو کہ تمہارے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا. تیسرا وہ بندہ شکر کرو کہ اللہ نے ایسی جگہ پہ بلا لیا ہے جو دکھ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں مصائب موت حسد کینہ غرور یہ سب ادھر ہی ہے. وہ تو چلا گیا. اب یہاں پہ ہمیں اللہ نے ہمیں جو ٹریلر میں اتنی فیسلٹی دی ہے تو اپنے پاس کتنی رکھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا آپ شکر کریں کہ تدفین آپ اپنے ہاتھ سے کر سکیں گے. شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایسی جگہ پہ لے گئے. اور آپ تو جب 2 منٹ بعد ان کا آیا نا میسج, تو وہ اتنی ریلیکس تھی کہ اس نے کہا سر شکریہ, میرا پرسپیکٹو سے چینج کر دیا آپ نے. یہ تو ساری دنیا مجھے ملتان کی تھی وہ, تو ساری دنیا مجھے رلا ہی رہی تھی کہ بھائی تیرا پیو مر گیا. اب ایک اور کانسیپٹ ہے اس میں نا, جن کی والدہ فوت ہو جاتی ہے. سب سے پہلے لوگ اسے کہتے ہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی کہانی؟ کیا جی کہ جی وہ موسیٰ جوتی اتار کے آنا, اب تیری ماں نہیں رہی, اللہ کہہ رہا ہے نا. مجھے ایک بات کا جواب دے. موسیٰ علیہ السلام کی اور اگر قریب کی امت میں جو فرق ہے وہ تو صاحب نظر جان لیتے. ماں بھی کبھی مری ہے, ماں بھی کبھی مرتی ہے. اور ماں کوئی جو ہے نا وہ میرا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ظالم جو ہے نا وہ کوئی جابر بیوی تھوڑی ہے نعوذ باللہ, یا کوئی جابر باپ کے وہ ایک دفعہ کر لے گرانٹ کر لے اور پھر کہ نہیں بس اب ٹھیک ہے میں نے یہ دعا تیری ماں کے ہوتے ہوئے میں نے قبول کر لی تھی اور اب میں اس کو واپس کر رہا ہوں, انڈو کر رہا ہوں. میرا اللہ ہے, اللہ ہے وہ, اس نے ایک دفعہ گرانٹ کہہ دیا نا, ایکسیپٹ کر لیا, پھر وہ ساری ہمیں پھر ایکسیپٹیڈ ہے. دوسری بات ہے کہ ماں کی جو انرجی ہے, انرجی تو روح تو انرجی اپنے ربی ہے, وہ بھی کبھی ختم ہوتی ہے. صرف اس نے انتقال کیا نا, اس نے گلیکسی چینج کی ہے نا, تو ماں کو تو جب آپ کہیں گے ماں آپ کے پاس ہوگی, اس کو نہ ٹکٹ کی ضرورت ہوگی, نہ اس کو ویزے کی ضرورت ہوگی, نہ اب اس کو جو ہے نا یہ ایسا ہوا کہ میں بیٹے کے لیے. جب آپ اس انرجی کو فیل کریں گے نا, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی ماں, میری جب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ایک اور پوڈ کاسٹ میں نے کی تھی کہ جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی نا فہد بھائی, تو میں نے ماں ڈھونڈنی شروع کر دی, استادوں میں ڈھونڈی, لوگوں میں ڈھونڈنی شروع کر دی. ماں کی کمی اچانک ہو گئی. ایک بچہ 6 سال سے جس کا تھا اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہو, اور ایک ماں ہی ہے اس کے پاس, ایک ماں ہی ہے اس کے پاس ہو, وہ بھی مر گئی. آپ کو پتا مجھے میری ماں کب ملی؟ جب میں لوگوں کی ماں بننا شروع ہوا. ہر بندے نے مجھے ماں کی, یہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں. پھر ہر ریلیشن شپ نے مجھے میری ماں مل گئی, چاہے وہ کام کرنے والا لڑکا تھا جو کام کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی ڈرائیور تھا, چاہے وہ کوئی پیشنٹ تھا, چاہے وہ میری بڑی بہن ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے. میں نے کوشش ہی کی ہے صرف کسی کی ماں بننے کی, تو نے ہر ریلیشن شپ میں ماں بنا دیا مجھے. بات صرف اتنی ہے کہ فیئر جو ہے نا, فیئر میرے اللہ تعالیٰ آپ نے جو کہا, تو میں وہی بات کر رہا کہ ہم نے بچے کو ڈرایا اللہ سے بچپن میں, اور اس کا ثواب کی ٹافی بھی دے دی کہ اچھا کرو گے تو ٹافی ملے گی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں,
مگر وہ جو تہخانے کا بہو ہے اور جو ٹافی کی خواہش ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے ہمارے ساتھ. صحیح ہے. یا ہم نیکی کرتے ہیں اس ٹافی کے لیے, جیسے ہم بات کر رہے تھے انوائس والی, وہ پھر بات کرتے ہیں, یا پھر ہم اللہ سے بھائی میرے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا محبت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ اتنی فیسلٹیز دی ہمیں اتنی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جانوروں کے کتنے ٹیسٹ بڈ ہوتے ہیں؟ کتنا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں. کوئی بھی جانور چارہ ساری زندگی اگر بہن سے تو گھاس سے کھا رہی ہے, آپ کے لیے بھی تو کر سکتا تھا وہ, کہ ایک ڈش ہوتی تھی, آپ ایک پانی پیتے وہ کھاتے کیپسول کھاتے. اس نے کہا نہیں, میں ہزاروں ذائقے دوں گا اس کو, میں ہزاروں رنگ دوں گا اس کو. کسی جانور کو 2 رنگ نظر آتے ہیں, کسی کو 3 نظر آتے ہیں, میکسیمم 3 نظر آتے ہیں. اچھا, آپ تو ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں ان باتوں. 2 یا 3 نظر آتے ہیں. آپ جب ایسے اس کمرے میں ہی دیکھیں تو کم از کم 50 رنگ تو آپ کو نظر کیوں آ کے, کہ آپ یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں اس کو کہ اللہ تھینک یو ویری مچ, یہاں سے اس میں کوئی بہو نہیں ہونا چاہیے, پھر اس میں کوئی ٹافی. پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ برائب کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمیں برائب کا بڑے, ہمیں جنت دکھا کے چلو بھائی چنگے کام کرو. سر آپ مجھے بتائیں چنگے کام, آپ کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اللہ کی خوشنودی ہے تو جنت ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ کے توسط سے لوگ آج کل بچوں کو نا مینیفیسٹیشن کی بڑی نا وہ لا آف اٹریکشن پتہ نہیں کی ڈرامے نے, اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے یہ جو لوگوں نے دیا. ایک ڈرامہ بھی, وہ ایک سیریز بڑی اچھی تھی سیکرٹ. آج روڈا بائرن. اچھا, میرا ایک بڑا اچھا اسٹوڈنٹ PhD کر رہا ہے UK میں, اس کے اپنے 2 شو رومز ہیں, بڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا جس کو بیلنس پرسنالٹی والا. رات کو 2 بجے اس کا میسج کے مینیفیسٹیشن کا میں اس طرح افرمیشن کر رہا ہوں, میں کہ اب یہاں پہ رک جا. کیا مینیفیسٹ کر رہا ہے؟ کہتا جی میں آج کل وہ اس کے, کیونکہ وہ وہاں پہ تو ملینز میں سوچے گا. کہتا جی میں آج کل نا 40 ملین مینیفیسٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ایک بلڈنگ آئی ہے سینٹرل لندن میں پیسوں کا. اچھا, میں کہا اور کیا کر رہا ہے؟ کہتا اس بلڈنگ کو مینیفیسٹ کروں. میں کہا ویری ڈن, شاباش. اور کیا مینیفیسٹ کر رہا ہے؟ بھائی یہ ایک مینیفیسٹ کر رہا ہوں میں کہا بھائی کرنا ہے نا صرف خوشی کو مینیفیسٹ کر. اگر کرنی ہے مینیفیسٹ کو, تو میں اتنا کوئی چل چڑی ہوئی ہے وہ لے کے بھی خوشی اگر نہ ملی تو. ہاں ایگزیکٹلی. میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس صرف ایک پرانا اسکوٹر ہے, ایک اپنا چھوٹا سا مکان ہے 1.5 کمرے کا. میں نے ان سے زیادہ خوش بندے نہیں دیکھے اس فیملی سے. صحیح بات. ٹھیک ہے, میری اللہ کی دین ہے نا. ہمارے بابا جی پردہ فرما کے یہ پتوکی میں ہوتے تھے, بڑے پڑھے لکھے. کیا نام تھا؟ بابا رشید صاحب تھے وہ. اچھا, تو وہ میرے استادوں میں سے, میں کسی ایک استاد پہ بلیو نہیں کرتا. نہیں, بڑی اچھی بات ہے, آپ بھی بڑی اچھی بات ہو سکتے ہیں. یہ بھائی بھی اگر مجھے کمپیوٹر میں 4 بندی چیزیں, میرا بیٹا مجھے واٹس ایپ ٹھیک کر دیتا, میں کہتا یار تو میرا آج کے بعد استاد ہے. وہ کہتے ہیں بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا ہاں نا, تو نے سکھایا نا مجھے, تو استاد ہے نا میرا. یہ تو میں آپ کی عزت نہیں کروں گا. وہ الشکور بن سکتا ہے, وہ الشکور بن سکتا ہے. وہ میں ایک دن اس کا نام, اللہ تعالیٰ کے ایک نام کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ سکوں مرنے سے پہلے. میں اپنا ایک دوست ہے بلال صاحب, میں اسے بات کر رہا تھا. میں کہ بلال پرسوں, میں کہ جب گیم کی سمجھ آنی شروع ہو گئی تو عمر ختم ہو گئی. میں نے کہا اب پتہ نہیں کیا, مگر مزہ آنا شروع ہوا اب گیم کا. اب سمجھ آنی کہ ہر چیز جو ہے گریٹیٹیوڈ سے ملے گی. اللہ گریٹیٹیوڈ سے ملے گا, رونے دھونے سے نہیں ملے گا. یہ جو رونے دھونے کا کانسیپٹ ہے مجھے میرے اللہ کے ساتھ سمجھ نہیں آتا. گریٹیٹیوڈ پہ ملے گا. پتہ نہیں اب کہاں سے کہاں نہیں. ہم وہ اس پہ تھے, لا آف اٹریکشن پہ. ہاں جی. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے بابا جی ہوتے تھے یہاں پہ توگی میں رہتے تھے, انہوں نے اپنی زمینیں جو ہے نا اپنے بچوں میں بانٹ دی, اور جو ان کے مزارے تھے ان میں بھی بانٹ دی, اور ایک رکھ لیا ایک حصہ اپنے محبت نگر نام رکھا تھا انہوں نے. مجھے چلتے چلاتے کوئی صاحب لے گئے کہ یار چلو ذرا. میں نے کہا اچھا یار بابا جی. تو میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی گئے تھے. میں نے جب بابا جی کو دیکھا تو مجھے گیم کی سمجھ آ گئی کہ بابا جی جو ہے نا وہ نہ دنیا مانگ رہے ہیں آپ سے, اور بابا جی نے اس وقت وزڈم کی ایسی 2-4 بیٹھے اچھا جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آپ کا میسج آ جاتا ہے, آپ کی فائل آ جاتی ہے. ہم میں اور آپ بات کریں, جو اللہ سے کنیکٹ ہوگا نا وہ آپ کا وہ بات بتا دے گا جو آپ کے ذہن میں کسی وقت سے کنفیوژن پیدا کرے, وہ آپ کو میسج دے دے گا. بابے کا کام اتنا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑا کے اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دے, اس کا اپنا. تو بابا جی اس جنگل میں رہتے تھے, اور بابا جی کے ہر چیز میں میرے اللہ نے اتنا کمفرٹ کر دیا تھا نا کہ میں قربان جاؤں اس کے. اس نے زمین پہ جو بیٹھے ہوتے تھے ہم, تو ہمیں وہ کمفرٹ کے بھی نا ورساجی کے صوفے میں نہیں ملا. بزنس کلاس میں شاید کسی کو نہ ملا ہو جو بابا جی وہ زمین جو کچی زمین پہ بیٹھتے. پھر ایک چائے بنی آگ پہ,
جو لکڑیاں اور وہ جو چائے کا ذائقہ. پھر اس کے بعد ان کی اپنی زمین سے توریاں آئی. ہم سبزی تو پٹھان جو ہے نا وہ ہمارے بچے کہتے ہیں سبزی تو آرام ہے, تو جینیٹیکلی ایسی چیز ہوتی ہے پٹپٹانوں کے لیے سبزی. میں نے اب یقین کرے فہد بھائی وہ سبزی کھائی نا, میں کہتا ہوں کیا بات ہے. یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو, پہلے میں سوچ رہا تھا ہم تو ہوتے, مگر آپ کو اللہ نے کمفرٹ دینا ہے نا, آپ چیزوں میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کریں پوری, آپ کی یہ اچھی گاڑی آپ کا حق ہے, آپ کے اچھے کپڑے آپ کا حق ہے, اچھے گھر آپ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کے لیے بنائی ہے, آپ اوپر بھی جائیں, لوگوں کو بھی لے کے جائیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ گوشہ نشین ہو جائے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں صرف بخشوانا. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ سر جی دعا کرے کہ میں بس بخشا جاؤ. میں کہ بیوقوف, خود کا بخشنا کیڑا اوکھا کم ہے, اپنے ساتھ کو استار اور بخشوانے ہیں. صحیح بات. میں نے کہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیرات کو تقسیم کریں لوگوں میں, تو شکر گزاری ہو گیا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اور میں نے کہ یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری کا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شکر کا سجدہ کرے آپ کی, تو وہ شکر گزاری ہے. اگر آپ نے کہہ دیا من من کر دیا اس نے آپ کو اتنا بڑا ساری, آپ کو اللہ تعالیٰ نے رینج روور دے دی, دیکھی ساری کائنات نے, شکر آپ نے اکیلے میں کیا ہو بھائی. آپ نے تو چیخاں مارنی ہے لاؤڈ اسپیکر پہ کہ دیکھو میرے اللہ نے کیا دیا ہے. فاذکرونی اذکرکم, جو میرا ذکر بلند کرے گا میں اس کا ذکر بلند کروں گا. تو ذکر کس کے بلند کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے نا اپنے مالک کا. صحیح. تو آپ نے وہ شکر گزاری کا مطلب یہ, تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. جو کمفرٹ ہے نا مینیفیسٹیشن, وہ اللہ سے آپ صرف کمفرٹ مانگ لیں, آپ صرف ہیپینس مانگ لیں. آپ بلڈنگیں کیوں مانگیں گے, آپ ملینز کیوں مانگیں گے. تو میرے خیال ہے تو یہ تو کانسیپٹ ہی نا ہم نے سیدھا نہیں کیا اپنی جنریشن میں. ہم نے ان کو یہ بتا دیا کہ بھی آپ کے پاس پیسہ ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. میں ایک تو ویسے واصف صاحب کا ایک کال بڑا زور سے آیا مجھے کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, نہیں تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. یہ آپ ایگزیکٹلی وہ بات جو ہے نا وہ آپ نے کہی. اچھا, میں نے اس پہ بہت پڑھا, رونڈا بائرن کو بھی پڑھا, ڈاکٹر جوزف مرفی نے پوری کتاب لکھی دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ. اپنے سب کانشیس کو کہتے رہو کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, وہ پھر آ جاتا ہے. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, قال عند ظنی عبدی بی, کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اس سے پازیٹیو گمان کرو تو وہ پازیٹیو ملنے لگ جاتا ہے. تو یہ لا آف اٹریکشن سر یہیں سے شروع ہوا نا لا آف اٹریکشن. آپ ابھی اس کے خلاف بول رہے تھے نا, افرمیشن نہ کرو تو پازیٹیو نہ. آپ گمان تو کریں گے نا, گمان. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اللہ سے آپ نے گمان پیسوں کا کرنا کہ خوشی کا کرنا ہے. آپ نے پیسے سے خوشی مل سکتی ہے, مور منی مینز مور کمفرٹ نہیں ہوتا آج کل کے دور میں. نہیں, میرا نہیں خیال. میں پاکستان جب آتا ہوں نا تو میں اپنی ٹکٹ لیتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میری مٹی کا قرض ہے. باقی جگہ پہ میں جو مجھے بلاتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہی بلاتے ہیں, یونیورسٹیز والے یا کالج والے یا گورنمنٹ والے بھی ہو کے. میں نے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے. ابھی میں دبئی سے ہو کے آیا ہوں, اور میں نے بڑے نہیں آتی پیسوں سے خوشی. نہیں, آپ ٹھیک ہے, بڑے بڑے امیر ہیں, چل پھر نہیں سکتے, بڑے خوبصورت لوگ بول سن نہیں سکتے, یہ چیزیں ہیں. آپ نے گمان کرنا نا میرے اللہ سے, یقین کریں. میں گمان کی بات بتا رہا ہوں. پرسوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار بھوک بڑی لگی ہے. تو باہر سے اس نے مجھے کہا کہ کہتا, میں نے کہا یار بھیج دے گا میرا اللہ کو, تو رات کے 2:30 بجے کیسے میں. آپ یقین کریں بات بھائی, اسی آدھے گھنٹے میں کوئی بندہ چلتا چلاتا, جو ہم نے کہا اس سے قریبی کھانا نہ ہو. گمان کی بات ہے نا, صحیح ہے نا, ٹھیک ہے. مگر گمان اگر آپ نے اللہ سے کرنا ہے تو پھر آپ اگر خوشی کا کریں گے نا تو اس میں سارا کچھ آ جائے گا نا, اس میں پیسے بھی آ جائیں گے. آپ اصل چیز تو آپ کی ضرورتوں کا پورا ہونا ہے نا. اصل ایک دعا ہے, بابا جی فرماتے تھے کہ یہ کیا کرو کہ اللہ مجھے دین اور دنیا, صحیح, دونوں نہیں, دین اور آخرت دونوں کی ذلت سے بچا. دونوں کی ذلت سے بچا. اس میں دیکھیں, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ذلت ہے, اگر آپ بیمار ہے تو ذلت ہے, اگر آپ کے بچے کے پاس آپ فیس جمع نہیں کرا سکتے تو ذلت ہے, صحیح ہے. اگر آپ کہیں جائیں اور آپ کو کرسی نہ ملے تو ذلت ہے, ادھر اللہ کا منہ دکھائیں گے تو وہ بھی ذلت ہے. اس ایک دعا میں ہر ایک چیز کور ہو جاتی ہے نا, بہترین کور ہو جاتی ہے نا. میرے پاس اگر میں کہیں جاؤں, جیب میں ہاتھ ڈالوں کسی کو دینے کے لیے, اور ہاتھ ڈالو اور واپس خالی آ جائے تو ذلت ہے نا. صحیح ہے. تو اگر اللہ سے میں کہوں کہ اللہ مجھے تمام, تو آپ کی ہر چیز پوری کر دے گا نا. دیکھیے, جو خواہشوں کا کنواں ہے نا, وہ جتنا مرضی بڑا کرے نا,
آپ کا کمپیریزن آپ کو تنگ کرتا ہے لوگوں سے. ہمیں کچھ چاہیے کچھ اور ہوتا ہے, مانگ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ لے لی ہے بینٹلے, تو میرے پاس اگر پورش کے آنا ہے تو میں کہوں گا نہیں یار بینٹلے ہونی چاہیے. بھائی میں بینٹلے کے لیے نہیں بتا, میں پورش کے آنے کے لیے ڈیزائن ہوا ہوں, میرے لیے وہ بہتر ہے. تو مجھے اس کا مزہ لینا چاہیے. اس کا مزہ تو لے لوں, پہلے قسط ہے نا. یہ جو کافی آپ نے میرے سامنے رکھی ہے, اگر میں اس کی قسط ادا کروں گا تو قسط اس کی کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ ہے نا. آپ کی توسط سے آئیے دی آپ نے نہیں. صحیح ہے. کہاں بنی, کہاں پیک ہوئی, کس نے بنائی, کس نے سرو کی, کس نے پیسے دیے, کب کسی اور کا. مگر ہے تو اس کا مینوفیکچر تو سارا جو اس کا پورے جو آپ سمجھو پروڈیوسر ہے جو پروڈیوس کر رہے ہیں سین کا, ڈائریکٹر پروڈیوسر, وہ تو کوئی اور ہے. تو میں نے اس کو کہنا یا اللہ سو نائس آف یو. تو نیکسٹ ٹائم وہ اس سے اچھا کب دے گا نا مجھے, میں نے قسط ادا کر دی. میرے پاس جو آلریڈی ہے اس کی قسط میں ادا نہیں کر رہا, مانگ میں رہا ہوں اور زیادہ. وہ کہے گا بھائی اس کی قسط are you paying the right amount to me. ٹھیک ہے, اتنی سی بات ہے ساری. تو گمان آپ ضرور کریں گے, مگر آپ گمان وہ کریں گے جو بہتر ہے آپ کے لیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات سے جو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ ٹوٹلی اس چیز کے اگینسٹ نہیں کہ پیسہ نہ, آپ نیسیسٹی اور لگژری کا فرق آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ لگژری کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے. بچے جو ہے نا ان کو آپ نے جو دیکھیں, میں کوئی 70 بچوں سے پوچھ چکا ہوں. یہ میں نے شروع کروایا تھا کہ گمان پہ مینیفیسٹیشن شروع کرو بھائی. اب آپ کا مائنڈ ہے نا, یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہے جس میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس سے بڑا آفس لیں گے آپ. جی, آپ کے مائنڈ میں ہے ہی نہیں, تو آپ پھر اسی آفس میں رہیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اتنا خوبصورت دیا, کل اس سے بڑا دے گا, پھر اس سے بڑا دے گا, پھر ایک پورا اسٹوڈیو دے گا. مگر پہلے آپ نے اس کی جگہ تو اپنے ذہن میں بنانی ہے نا. پہلے یہاں بنیں گی تو پھر یونیورس اس کو لے گا نا. وہ تو بالکل اس میں انڈرسٹوڈ بات ہے. مگر یہ جو صرف اماؤنٹ کی جو 0 والی ایک سوچ ہے نا, یاد رکھیے گا کہ جو مادیت ہے نا, مادیت ہے, یہ سب سے پہلے جو ختم کرتی ہے نا آپ کے اندر, آپ کی امپتھی ختم کرتی ہے, پھر آپ کی سمپتھی ختم کرتی ہے. تو آپ نے صرف 0 والے پہ نہیں رکھنا نا, آپ نے گمان ہر چیز کا کرنا ہے نا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے. اب ہم اگر سلوشن کی بات نہ کریں تو پھر بڑی زیادتی ہوگی ہماری آڈینس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا سر, ایک آدمی بیچارہ جس کی صبح 1 تاریخ ہے, بچے کی فیس دینی ہے یا گھر کا کرایہ دینا ہے, اسے ہم یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا, اس کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اسے ہم یہ باتیں کر کے پیٹ اس کا نہیں بھرے گا. اب نا سر, اسے کوئی سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا مسئلہ اس وقت پیسہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں سر, اتنی اسٹڈی, 20-22 سال کا ایکسپیرینس, واٹ ہی شوڈ بی ڈوئنگ ٹو ڈیولپ ہز گڈ ریلیشن شپ ود منی. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے پروفیسر احمد رفیق صاحب ہیں, جی اللہ تعالیٰ زندگی سے بہت اچھی بات, وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دونوں حالتوں میں اجازت بڑا سکھ ہے, مگر ایک سکھ بڑا کم ہے اور ایک سکھ ہمیشہ ہے, انفینٹی ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں یا تو اللہ کو زندگی میں داخل کرنا ہے نا, تو آپ نے مکمل کرنا ہے, مکمل کرنا. آدھا ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ گرے ایریا ہے. گرے ایریا ہمارا اصل پرابلم رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. ہم نے جو گرے ایریا میں رہنا شروع کر دیا نا, کہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے نا اللہ والا, ہم آیت نکال لیتے ہیں اس کی 4, اور جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم ادھر آ کے بھی محنت کر لیتے ہیں کہ چل یار دروازہ. وہ ہمارے بابا جی کی ایک اور بات آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جب انسان کنڈی لگاتا ہے نا کمرے کی, کوئی بھی غلط کام, کوئی نشہ کرنا, کوئی بھی, تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو ہے نا باہر رہ گیا. کہتا ہے کہ اللہ نہیں باہر رہتا, خلق باہر رہ جاتی ہے. اس کا اللہ اس کا خلق ہے, کیونکہ اللہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ دیکھتا ہے, اس کو آبزرو کرتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. وہ جو کنڈی ہم لگاتے ہیں نا اپنے اندر بھی, ہم سمجھتے ہیں اللہ باہر رہ گیا. میں, آپ اور یہ بھائی بیٹھے ہوئے اس کمرے میں, ٹھیک ہے, آپ جو میرے بارے میں دل میں اس وقت سوچ رہے ہیں نا, آپ سمجھتے کہ اس کا تو کوئی آڈینس ہی نہیں ہے, مگر اس کا آڈینس پتہ کون ہے, میرا اللہ ہے. اور اسی نے آپ کو انسینٹیو دینا, اور اسی نے آپ کو پنشمنٹ دینی میرے بارے میں, پازیٹیو اور نیگیٹو سوچنے میں. ہمارا جو ہم دل میں سوچتے ہیں نا, اٹس ریئلی میٹرز. وہ جو ایک غریب آدمی ہے, جو کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں, تو اس کو سب سے پہلے یا تو اللہ کو مکمل اپنی زندگی میں لے کے آنا ہوگا, یا پھر اللہ تعالیٰ کو زندگی سے مکمل طور پہ آزادی کرنی ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضرورتیں ہم سب کسی نہ کسی زندگی میں, سب تو آسودگی میں زیادہ زندگی نہیں نہ رہ سکتا. میں بھی بڑے عجیب حالات سے گزرا ہوں. میں یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جب UK گیا تھا, تو
کیا میں اپنے ساتھ اپنے میرا کوئی باپ کوئی سیاست دان تھا جس نے مجھے وہاں پہ گھر لے کے دیا تھا؟ جس طرح ہمارے سیاست بچے آتے ہیں نا اب، میں اسے کہتا ہوں یار کوئی، اس نے کہا نہیں میرے ابو نے تو پہلے میرے لیے 2 فلیٹ لیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ پڑھنے کے لیے بعد میں آتا ہے. تو وہاں پہ ایک ایچ وے روڈ ہے جہاں پہ مشرف صاحب بھی رہتے ہیں، تو پہلے سے باپ نے فلیٹ لے لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے بلکہ یہ جو گھر میں جو بٹلر والا کانسیپٹ ہے وہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا، مگر ان بچوں کے ہوتے ہیں جو پڑھنے کے لیے 1 سال، اور وہ پڑھنے کے لیے بھی کس نیت سے بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ آ کے نا تو اچھی انگلش بولے گا، تو جو اچھی انگلش بولیں گے تو یہاں کے عوام نا ان سے بڑے جلدی مروب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. جو ٹیڑھی میڑھی اردو بولیں گے، جو اپنے کلچر کو نہیں سمجھیں گے، جو ویسٹرن کلچر لے کے آئیں گے، وہ اچھے ان کے اچھے ہم تو غلاموں کی بھی کھیپ بنا رہے ہیں نا کہ اندر. تو وہ بات کہیں اور نکل گئی ہے، وہ اس ٹاپک کو چھیڑنا ہی نہیں، میرا ٹاپک ہی نہیں ہے سیاست والا. بات صرف اتنی ہے کہ اس غریب آدمی کا توکل کہیں نہ کہیں کمزور ہوگا، نہیں تو میرے اللہ تعالیٰ کا سسٹم کمزور نہیں ہے. توکل تب ہوگا جب آپ کو اپنی پوری کی پوری جو گٹھڑی ہے وہ نکالنی آ جائے گی، اللہ کو سپرد کرنی آ جائے گی آپ کو. کیسے کرنی ہے بتائیں. اگر کبھی آپ نے سنا ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں؟ کبھی کہا ہے کہ اس نے میں جہاد کرنے والوں کے صابرین کے ساتھ اللہ کے. ہاں میں آ رہا ہوں ادھر نا. جی، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی سپریٹو ڈگری ہے. اگر نماز بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوں میں، حج پہ بھی نہیں ہوں، زکوٰۃ پہ بھی نہیں ہوں، مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک صبر اور برداشت میں فرق ہی نہیں واضح کر سکے. ہم کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آخری اس گلاس کی آخری بوند بھی میں اللہ تعالیٰ کے مٹکے میں ڈال دوں گا. اگر اس گلاس میں ایک بوند بھی رہ گئی ہے تو میں برداشت میں ہوں، پھر میں صبر میں نہیں ہوں. صبر کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی جتنی کوشش کر سکا اتنی کر لی، میں توکل کی میں نے چادر لی اور صبر کے ساتھ وہ وقت گزارا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں، جب وہ صاحب وہ رازق ہے نا میرا اللہ، تو وہ کسی اپنے بندے کو کیوں بھوکا رکھے گا؟ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہوتا. ٹھیک، یا ہم توکل میں پورے نہیں ہوتے، یا ہمارے اندر کوئی ایسی، میں آپ کو اپنی ایک رشتہ دار کی بات بتانے لگا ہوں جو کہ مجھے پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے مجھے ایک کام کہا کہ یہ کام جو ہے نا، اور وہ اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا. تو ایک دن فجر کا وقت تھا، میں پاکستان آیا تو 8 سال پہلے، اور میں سوچتا کہ اللہ اس بندے نے، وہ بھی آیا ہوا تھا ملنے کے لیے مجھے، کہ اللہ اس بندے نے مجھے کام کیا، اس کا کام ہی کر دے. ان کی کئی تنخواہیں رکی ہوئی تھی، بلاک تھی. تو میں نے آپ جیسے دوستوں کا، جو بھی یہاں پہ پرانے دوست ہیں سارے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے، کوئی آرمی میں چلا گیا، کوئی پولیس میں اچھی رینکس میں چلے گئے. تو میں نے کہا یا اللہ، تو فجر کا وقت تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اب اذان ہوگی، ساری رات جاگتے ہیں جو. تو وہ سیڑھیوں کے نیچے اترے، تو مجھے کہتا میرے کام کا کیا بنا، بڑے ہیں وہ. میں نے کہا بچن ہو جائے گا، اللہ خیر کرے. میں لگا ہوں اس کے پیچھے. کہتا یار وہ جلدی کرو، میں نے نا کسی بندے کے ساتھ، کسی بندے پہ مجھے بڑا غصہ ہے، تو میں نے کسی بندے کو نا پیسے دے کے نا اس کو نا سزا، وہ پشتوں میں لفظ کہا کہ میں نے نا اس کو ذرا ایک دفعہ چھٹی کا دودھ یاد کرانا، تو میں اس پیسوں کا انتظار کر رہا ہوں. میں کہا اس لیے نہیں ہو رہا. یہ پشتوں میں بولیں ذرا. انہوں نے مجھے کہا ما تو چې زما د پیسو زما د کار تاسو وکړو بچې مر لاله زور پسې صحیح. ما د درې کسان ته ویلي دي، ما دوی چې یاره زرو که د سرکوزي کنه دغه ته ما ډیر پلان جوړ کړی دی، کس پیسې غواړي زیاتې، چې ته راکې نو زه به ورکوم او د هغه له به سزا ورکوم. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اوہو یہ پیسے اگر اس کو مل گئے تو اس نے تو ایک بڑے معصوم، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہمارے رشتہ دار، ان کو کوئی آپس میں کوئی چھوٹی سی بات پہ تنازع ہو گیا، ایگو کے مسئلے. تو میں نے کہا اس لیے میں نہیں، تو میں نے اس وقت کوئی 10 بندوں کو کام، اور کام بھی بڑا چھوٹا تھا، تو میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اس بندے نے کہہ دیا، عزت ہی رکھ لے، کروا دے اس کا کام، گاؤں سے آئے بیچارے اس کام کے لیے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ پیسے مجھے ملیں گے تو اس کا میں یہ کام کروں گا، تو پھر مجھے کہانی سمجھ آ گئی. میں نے کہا یہ میرا اللہ تعالیٰ کہ کسی کا وہ جان کے در پہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے معاملات ہم اس کے ساتھ دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بندہ اگر بھوکا ہے نا، وہ اس کے امتحان نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا امتحان ہے جو کھا رہے ہیں.
اگر وہ بھوکا ہمیں پتہ ہے اور ہم کھا رہے ہیں نا تو پھر ہمارے جیسے بغیرت بندہ ہی کون ہو سکتا ہے. یہ اس کا امتحان تو نہیں, وہ تو ہے ہی وہ کا بیچارہ پریشان, اس نے ہاتھ پیر مار لیے نا اس کے بچے. ہمارے معاشرے کے امتحان وہ ہمارے جیسے لوگوں کے ہوں گے. صحیح. اگر میرا بچہ کچھ کھا رہا ہے اور کسی کا بچہ بھوکا ہے, ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے جی میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں. میں کہا بھائی عمرے پہ جاتا, پھر ساتھ ہی تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ہمارے علاقے میں نا وہ جو سندھ کا علاقہ ہے نا ادھر بڑی یار غربت ہے. میں نے کہا تو ایک بات بتا, جو عمرے کے پیسے ہے نا, عمرے کے پیسے تو اپنے علاقے میں لگا, میں تجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ 10 عمروں کا ثواب ہو دے گا. وہ کہے گا نہیں مگر مجھے سکون نہیں آتا میں جب تک نہ جاؤں. تو میں نے کہا ان کی میں کرتا ہوں ہیلپ. میں نے کہا وہ جو ہیلپ ہے تو نے کیا لینا ہے, اللہ کی خوشنودی لینی ہے. تو میں نے کہا میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو تم انسانوں کے لیے کرو گے نا وہی میرا اللہ تمہارے ساتھ کرتا جائے گا. ٹھیک. بڑا سے اب یہ اسپرچولیٹی تو نہیں ہے نا, یہ کوئی اس کے یہ تو ہم سب کا ایک فرض ہے نا اخلاقی طور پہ. اگر اللہ نے مجھے کوئی علم دیا ہے تو میرے کس کام کا. آپ کو اللہ نے اتنے گھنے بال دیے, آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کو ہمیں اچھے لگتے ہیں نا. آپ کو اگر آپ شیو کرتے ہیں تو اس لیے کہ یار میں جب سامنے والا بندہ بیٹھوں تو میں ذرا قبول اچھا لگوں تو میرے لیے کمفرٹ ہے. ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے نا وہ سب دوسروں کے لیے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ہمارے پاس اپنی ایک صرف نیت ہوتی ہے, اس کا ہم نے بس. ایگری ود دیٹ. سر بڑا اپنے سینسٹیو ٹاپک ایک چھڑا ہے, دا آرٹ آف لیٹنگ گو, معافی دینا. یہ بڑا ہی ایک نا مشکل کام ہے. میں بھی اس دور سے گزرا ہوں, بڑا مشکل کچھ لوگوں کو معاف کیا. میرے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ کی صرف ڈیوٹی لگی ہے معافیاں دلوانا. وہ جدھر جاتا ہے وہ معاف کرواتا ہے لوگوں کو ادھر ادھر سے. مگر سر یہاں پہ کویشچن میرا یہ ہے کہ معاف اسے کیا جاتا ہے یار جو معافی مانگے, ٹھیک ہے. ایک بندے کو اسے رتی برابر احساس بھی نہیں ہے, میں یہ کوئی بغیرتی کر رہا ہوں سو اینڈ سو پرسن کے ساتھ, اسے بھی معاف کر دینا چاہیے. اور اگر کر دینا چاہیے تو کیسے کر دینا چاہیے, بتائیں. میرا جو سیشن شروع ہوتا ہے نا, میرا 20 منٹ کا سیشن ہوتا ہے. تو اس 20 منٹ میں کوئی بھی بچہ یا بچی جب آتے ہیں آن اسکرین تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 5 منٹ ہیں تمہارے پاس, مگر اگر وہ 5 منٹ بھی تم ضائع نہ کرو تو تمہاری مہربانی, کیونکہ اگر مجھے اورا نظر آتا ہے تو آئی ول ٹیل یو واٹس اے بیسک پرابلم. اصل چیز علاج نہیں, اصل چیز ڈائگنوز کرنا. میں آپ کو ڈائگنوز کر دوں نا کہ آپ کا یہ مسئلہ علاج آپ کہیں سے بھی کرا لیں, اصل چیز کو ڈائگنوز کرنا. تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ جب 14 سال کی تھی نا تو یہ چیز ہوئی تھی, جو اس وقت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے ذہن میں. ایس پی سسٹم جو ہے نا وہ ایکسٹرا سینسیوری پرسیپشن ہے. کوئی بھی بندے کے پاس آپ کی کوئی بھی بات آ سکتی, پردے والی نہیں, علاج کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ٹرسٹ پاس کریں گے تو آپ کو اس کے سارے جو ہے نا فینٹیسی. ہاں مجھے آپ سے ڈر لگنے لگا. ڈر تو میں نے کہا اچھا, میں اسے کہتا ہوں یہ 5 منٹ. تو وہ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں پتا, میری چاچی نے بتایا, میری فرینڈ نے بتایا, آپ کو پتا چل گیا, اس کا حل کیا کروں. میں کہتا ہوں ایسے ایسے کریں, ہاتھ کر لیا. میں نے کہا یہ والی انگلی کو ایسے فولڈ کرے, ہو گئی, اس کو مٹھی میں زور سے پکڑا. اچھا یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کے ہارٹ کے ساتھ, اس کو ہارٹ. اور میں کہوں گا آپ بولنا شروع کرو, آنکھیں بند کرو کہ اللہ مجھ سے دانستہ یا غیر دانستہ کسی کا دل دکھاؤ تو آج آپ کو گواہ بنا کر میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہوں گا یا اللہ, وہ تو دوسروں سے تو فٹافٹ مانگ لیتے ہیں, انسان ہے نا. صحیح بات. مگر جب میں اسے کہتا ہوں کہ اب کہو کہ یا اللہ میں آپ کے لیے. اچھا اللہ کے بارے میں لوگ جھوٹ سچ بول دیتے ہیں, مگر جہاں پہ آغا کریم کا نام آئے نا پھر لوگ بڑے ان کو پتا کہ یہ ایسی چیز ہے. میں اکثر جب کہتا ہوں کہ جب میں عمرے پہ گیا تھا تو میں مکہ میں ایسے پھر رہا تھا جیسے میرا باپ کا, مگر جب میں مدینہ میں گیا نا تو میں ڈر گیا. میں کہتا ہوں مکے میں کوئی غلطی کرتی تو آقا کریم نے جان چھڑانی تھی, یہاں کری تو کون کرے گا. اللہ تعالیٰ تو بڑا سینسٹیو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو میں زیادہ جو ہے نا اٹینٹیو ہو گیا مدینہ میں. مجھے میرے ساتھ میسج کہتی, مجھے کہتی اندر کیوں نہیں جاتا. میں نے کس منہ سے جاؤں, میں کس منہ سے جاؤں. کہتے مکہ میں تو مجھے پکڑ کے طواف کراتے تھے, ویسے بیٹھے. میں نے کہا وہ تو اللہ ہے نا, انہوں نے جان چھڑانی تھی ہماری. ادھر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو کون چھڑائے گا. آپ ذرا تھنک اباؤٹ اٹ نا. مقام محمود پہ تو آقا کریم جائیں گے نا ہمارے لیے. انہوں نے ہماری جیسے نالائقوں کو, ہمارے ایک دوست پنجابی میں کہتے ہیں گالی دے گئے, وہ کہیں گے کہ چلو تسی وہ سرائکی میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ جب وہ میں پھر کہتا ہوں اب بولو
کہ یا اللہ جس چیز سے میرا دل دکھا ہے، جس چیز سے وہ سانس ہوتی ہے، کسی کی سسر ہوتی ہے، اچھا وہ جب کہتے ہیں تو میں اللہ آپ کے صدقے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ان سب کو معاف کر رہی ہوں یا معاف کر رہا ہوں. اٹک جاتی ہے یہ بات ان کے اندر یہاں پہ، میں معاف. اچھا جو لوگ معافی کا جن کو نہیں نہ پتا ہوتا وہ ٹھک کر کے کہہ دیتے ہیں، یا جن کو پتہ نہیں ہوتا یا جن کے دل صاف ہوتے ہیں، مگر اکثر 4 5 منٹ بھی لگ جاتے ہیں فہد ان کو وہ بات نکالے. پھر جب وہ نکلتی ہے نا وہ معافی، اور اس کے بعد ان کا آنسوؤں کا طوفان نکلتا ہے، تو آدھی ان کی ہیلنگ تو اسی وقت ہو جاتی ہے، ان کا سارا کچھ بہہ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جس بندے کی معافی نہ مانگے، ہم اگر معاف کریں گے تو ہماری منافی کہ ہم نے ایکسٹرا فائل اپنے اندر گندگی کی کھولی ہوئی، کسی کی غلطی کی سزا ہم نے آپ کو دے رہے ہیں، غلطی اس نے کی، اس کی فائل ہم نے کھولی ہوئی نا، کسی کو معاف نہیں کرے تو اس سے سڑان نکلے گی نا. جب ہم اس کو معاف کریں گے نا، وہ دا ہیل ود ایوری ون، یار اللہ جانے روز جانے میں نے معاف کر دیا نا، میں کلیئر ہو گیا ہوں. صحیح بات، میں کلیئر اپنے پہ رحم کرنے والی بات ہے، دوسرے کو معاف کرنے والی بات. اس میں سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. سر شفیق الرحمان ایک کتاب میں کسی جگہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا قرب حاصل کرنا ہونا تو اسے کہو آپ کو نظر لگ گئی. سر یہ واقعی لگتی ہے سر نظر، اور اچھی نظریں بھی برا امپیکٹ کرتی ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اچھی نظر تو بہت اچھا امپیکٹ کرتی ہے. کہتے نہیں ماں دی نظر لگ جاتی. سر نہیں کیسے. اچھا ایک یہاں پہ نا ریسرچ بھی تو نہیں ہے نا جو جاتے ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی ریسرچ نہیں ہے. اب میں نے صرف ایول آئی اینٹی پہ سر 4 سال لگائے، صرف اتنے سے چوبے جو آ کے بابا جی تعویل لگ کے کھول دیتے ہیں، اس پہ 4 سال لگائے. یو کے میں اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پہ پہلے اس پہ سزائیں ملتی تھی بری نظر لگانے پہ بھی. ٹھیک ہے، دیکھیے ایول آئیڈینٹی سائنس ہے نا جی. میں اگر فہد بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں فہد بننا چاہتا ہوں اور میں فہد جیسے کپڑے پہنوں گا، بال بنانے کی کوشش کروں گا، کینک بھی ڈھونڈ لوں گے اس فریم کی کہ یار لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی سنتے بھی ہیں. مگر جب نہیں بن پاتا نا تو ایک کیمیکل جنریٹ کروں گا اپنے اندر حسد کا. پہلے پھر حسد ہوگا، پھر بغض شروع ہوگا، پھر کینہ ہو جائے گا. اچھا کینہ ایک کسی بری چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر کے دن بھی وہ لوگ 3 لوگ نہیں بخشے جائیں گے. 3 لوگ نہیں بخشے جائیں گے شب قدر کے دن. اچھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، ایک وہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، ایک وہ جو عادی شرابی ہوں گے، اور ایک وہ جو کینہ رکھتے ہوں گے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی. اچھا حسد ٹالریبل ہے، نیچرل ایموشن ہے، آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہو. بغض بھی ہے کہ چلو میں بغض کیا ہوگا کہ میں آپ کے بارے میں نہ بھی جگہ بورا کہنا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کمنٹ کر دیا، غیبت کی، ہاں کمنٹ کر دوں گا آپ کی ہر چیز پہ کہ یار یہ کیسا ہے. اور کینہ وہ ہوگا کہ جب میں آپ کو نقصان کرنے کی سوچنا شروع کر دوں گا کہ میں نے اب اس کا نقصان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا ہے کہ آپ کی ایک ایموشنز جو بھی آپ سوچتے ہیں کیمیکل جنریٹ کرتے ہو. جب آپ مجھے دیکھیں گے اپنے آئیز کانٹیکٹ میں تو آپ کوئی نہ کوئی انرجی کے ساتھ دیکھیں گے نا میرے ساتھ، اس کو آپ دیکھیں. تو اگر میرا اورا کمزور ہے نا تو آپ جب مجھے اس نیگیٹو انٹی سے دیکھیں گے تو اپنی تمام نیگیٹو جو تیزاب سمجھ لیں، وہ نیگیٹو انرجی سمجھ لیں، تو وہ جب آپ باڈی کو دیتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بروزز بن جاتے ہیں بلیک یا بلیو، وہ اتنے زیادہ کہ ان کی باڈی اس کو ریکگنائز نہیں کر پاتی کہ اس کا میں کیا کروں. بھائی یہ نیگیٹو، اس کا آپ کی باڈی تو ڈیزائن ہی نہیں ہے. تو آپ کے جو کولیجن سسٹم ہے وہ اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کے نشان بچ جاتے ہیں. ماں کی نظر آپ کو کیسے لگ سکتی ہے؟ آپ تو اسی کے ڈی این اے کا حصہ ہیں. باپ کی نظر آپ کو کیسے لگتی ہے؟ آپ اسی ڈی این اے کی ایکسٹینشن ہے. کہا جاتا ہے نا، میں کہنے کو تو بڑا کچھ کہا جاتا ہے، آپ وہی تو ابھی کہہ رہے ہیں. آپ کو نظر، اچھا اور دوسری بات، نظر عورتوں کو عورتوں کی لگتی ہے، مردوں کو مردوں کی لگتی ہے. کوئی عورت چاہے گی کہ اس کے مسلز آپ کی طرح ہو؟ کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کی آواز آپ جیسی بھاری ہو؟ کوئی عورت آپ یا کوئی مرد چاہے گا کہ اس کا فگر جو ہے کسی خاتون کی طرح ہو یا اس کے بلش ہو. تو نظر ہمیشہ سیم جینڈر والے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور تصویروں پہ تو بہت زیادہ لگ جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو پکچرز ہیں نا، یہ بڑا اچھی فریکوینسی میڈیم، سوشل میڈیم پہ معصوم بچوں کی تو بالکل نہ لگائے. اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو گھر سے بھابھی سے جھاڑ پڑی کے بھی اس کی تصویر لگائی ہے آپ نے؟
ذکر کر دیتا ہوں نہیں تو تصویر لگائی ہے، نہیں ذکر سے نہیں ہوتا نا ہاں کہ یار یہ دیکھیں میری بیگم جو ہے نا ڈانٹ رہی ہے یا یہ آپ اچھی ایونٹس کی لگاتے ہیں نا، برتھ ڈے کی لگاتے ہیں، کوئی گاڑی لے لی، کوئی کسی نے پھول دے دیا، تو جو بندہ آپ کے اسکرول کرے گا نا فیس بک کو یا انسٹاگرام کو تو اس کے آپ کو پوری زندگی نا پارٹی نظر آئے کہ یار اس کی نہ زندگی میں پارٹی آپ کو یار اپنی بوڈی دکھاتے ہیں، تو وہ غریب رشتہ دار بھی تو حسرتیں بھی تو ہوتی ہیں. نارملی لوگ جو آپ کو نظر لگاتے ہیں ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوتا. پھر یہ دیکھیں یہ جو کام کرنے والی یہاں پہ میں نے اکثر دیکھا گرمی کے دن میں نے اکثر ایک چیز نوٹ کیا، وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تو لے کے آتی ہیں، وہ کام کرتی ہے، وہ جو بچہ ہے وہ باہر 50 میں ٹمپریچر میں 40 میں باہر برآمدے میں، اور آپ کا بچہ اے سی میں سویا ہوا ہے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے اس کی حسرت. تو پھر نظر نہیں لگے گی آپ کے بچے، کیا فرق پڑتا ہے اس کے بچے کو بھی اٹھا کے اندر لائیں. میں نے اکثر دیکھا جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ کام کرنے والے بیچارے آتے ہیں، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں باہر یا باہر ان کا ہسبینڈ انتظار کر رہا ہوتا ہے، پنکھا لگا ہوتا ہے دوپہر کو، وہ اندر کام کر رہی ہوتی ہے نا. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ جب وہ دیکھتے ہیں، مراد دیکھتی ہیں، وہ چیزیں دیکھتی ہیں ان کے، تو ان کی سوچ میں اتنا وہ توکل والا دیکھیں حسد تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی تقسیم کو نا. میں کل پرسوں ہم گئے ایک مزار پہ، رات کا وقت تو ایسی قطار میں نا داتا صاحب نا لوگ سوئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ نیند ہے جو اللہ کہتا ہے. میں نے کہا یہ کیا امبانی کو نصیب ہوگی پتھر رکھ کے سر کے نیچے؟ کیا اس کی جو فزیکلی اسٹرینتھ ہے کیا وہ بل گیٹ کو نصیب ہوگی؟ صحیح. تو میں نے کہا اس کو جو دیا نا اس کو یہ دے دیا. یہاں پہ سونے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ پہلے کوشش کرتے ہیں، پھر گولیاں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، مگر ہمیں جو نظر آتا ہے تو سر بالکل نظر لگتی ہے، اور نظر آپ کی بہت ڈیمیج کرتی ہے، آپ کے اورے کو ڈیمیج کرتی ہے. اس پہ بھی آ جاتا ہے اگر آپ کا اورا اسٹرانگ نہیں ہے. دیکھیں اورا آپ کے ونگز ہیں، یا تو آپ اڑنا شروع کر دیں گے اگر آپ کی انرجی پوری ہے، یا پھر آپ رینگتے رہیں گے. صحیح ہے. سب کچھ اورا، آپ کا اورا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی باڈی. تو اگر آپ کو نظر لگ گئی تو آپ کی سینسٹیوٹی لیول اتنا زیادہ ہائی ہو گیا، آپ کی سمپیتھیٹک انرجی اور پیراسمپیتھیٹک انرجی میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا. یا تو آپ بہت زیادہ ورکولک ہو جائیں گے، یا پھر آپ اتنے زیادہ سست ہو جائیں گے. اب جن کو نظر لگتی ہے خواتین کو وہ اتنا لیتھارجک فیل کرتی ہے، بال ان کے گرتے ہیں، ریلیشن شپ ان کے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر بات پہ وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو اگر کیور کر لیتے ہیں تو چیزیں اسموتھ ہو جاتی ہے. بس اتنا سا کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کئی دفعہ کسی کو جو کام بتا دو نا وہ کام ہی رک جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ میں شیئر نہیں ڈالتے. اب میں آیا ہوں نا، آج کے بعد میں کہیں بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا نا جی تو میں کہوں گا یار میرے فہد میں شیر آ گئے. آپ جتنا گرو کریں گے نا، میں کہوں گا یار میرا چھوٹا بھائی ہے، میں کہوں گا یار یہ بھائی ہے میرا نا. تو آپ جتنا گرو کریں گے نا مجھے یوں لگے گا کہ گرو کرے. میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. یہ جو واقعے بنے ہوتے ہیں نا ان کی کوئی ریالٹی یہ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے واللہ علم، مگر اس پہ سبق بہت بڑا ہوتا ہے. جی بابا جی کے پاس ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ یار سر جی اے جڑا نا اے کردا ہے، میں نہیں کردا، اے جڑا اے کردا ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے ذرا، تو میں تو یہ بھی نہیں کرتا، میں تو یہ بھی نہیں کرتا. بابا جی نے کہا کہ میں قصہ نہ سناؤ تو تم لوگوں کو. ہم نے کہا جی پلیز. تو وہ رات کا وہ پہر تھا جب مجھے پتا تھا کہ ان کی بڑی کنیکٹیوٹی ٹیون ہے اس وقت. رات کے تہجد سے لے کے فجر کے درمیان ایک لمحہ آتا ہے کوئی 10-15 منٹ کا، جس میں آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ویسے بھی ہونا چاہیے مگر اس وقت آپ بڑا ٹیون ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وائی فائی کا. اللہ تعالیٰ کی وائی فائی ہوتی ہے، شیطان کی اپنی وائی فائی جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی وائی فائی. تو بابا جی اس وقت کنیکٹڈ تھے. اس نے کہ ایک دن حکم ہوا ایک بابا جی کو کہ آپ جنگل جا کے جانوروں کو تعلیم دیں. اب یہ ایک کہانی ہے، جانوروں کو کون وہ، مگر انہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے وہ چلے گئے. اور انہوں نے جمعے کے نماز پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے ممبر پہ، اور سارے جانور چیتے بھیڑیے بیٹھ جاتے تمیز سے، اور وہ ان کو بتانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ کرو، اپنی سرشت کے مطابق برائی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو، جتنا کر سکتے ہو موقع دو، باقیوں کو عزت دو، اسپیس دو. شیر کی یہ ڈیوٹی ہے، کتے کی یہ ڈیوٹی ہے، کوے کی یہ ڈیوٹی ہے، بلی کی یہ ڈیوٹی ہے. اور وہ بتانا شروع. کچھ سالوں کے بعد ہم بابا جی کا نا انتقال ہو گیا تو سارا جانور رونا شروع کر دیا کہ آپ کیا کریں گے، بابا جی تو بہت ہو گئے.
وہاں پہ ریچھ صاحب نے کہا کہ بابا جی نے نا بلی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا, باقی کسی جانوروں کو اپنے حجرے میں نہیں آنے دیتے تھے, مگر کیونکہ بلی پاک صاف جانور ہے, کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے محبت کا اظہار کیا, تو بابا جی تو بلی کو سب پتہ ہوگا, تو اب ہم نیکسٹ جو ہے نا بلی کو بنا لیتے ہیں. ہم نے بلی کو بلایا, اس نے کہا جی مہربانی کرو, تم تو بابا جی کے قریب ترین رہی ہو, تو تم وہ گدی نشین ہو آپ. یہ آج کل تو فیشن ہے نا گدی نشین ہو گیا. ٹھیک, بلی کہتے ٹھیک ہے. جمعہ ہوا, بڑا اچھا سٹیج بنا بلی کے لیے, خوبصورت سا. بلی کھڑی ہو گئی جناب, اور بلی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی نے تزکیہ نفس پہ بات کرنی شروع کر دی. بلی نے بتا دیا کہ ہم اپنے نفس کو کیسے کریں, قلب کو کیسے ڈھالیں, یہ کیسے کریں, وہ کیسے کریں. اتنی دیر میں ایک چوہا نکلا, تو اس نے جب بلی کو دیکھا نا, تو بلی کی بھی نظر اس پہ پڑ گئی. تو چوہا بھاگا رہا, تو بلی نے میو کے وہ سارا کو چھوڑ کے چوہے کے پیچھے بھاگ کے اس نے کہا یہ پڑا ہوا سارا. تو کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک ایسا چوہا ہے, ہر بندے کا الگ الگ ہے. اچھا, ہر بندے کا الگ چوہا ہے. چوہا وہ دوسرے کے چوہے کو غلط کہتا ہے, مگر اپنے چوہے کو نہیں. ہر آپ کا کام اپنی چوہے کو پکڑ کے رکھنا ہے, کہ جس کو چھوڑ کے آپ اپنی دین, اپنی دماغ, اپنی وزڈم, اپنا سب کچھ بھاگ جاتے ہیں. کسی کا پیسہ ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے, مگر جو ہے ہم سب کے نا الگ الگ ہے. بات بھائی, ہم نے اس چوہے کو پکڑنا ہے. تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہے, تو اس کا یہ چوہا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یار اس کا ہو رہا ہے, میرا کیوں نہیں ہوا. تو وہ پھر کام انرجی ہے نا, ہم جو منہ سے بات نکالتے ہیں اس کی انرجی بنتی ہے. دیکھیں یہ پانی ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ میڈیم ہے, بہت امپورٹنٹ. آپ, میں نے تو کئی دفعہ ٹرائی کیا, آپ یہ جو آپ کا پانی پڑا ہوا نا, اس کو ذرا برا بھلا کہیں نا کہ یار یہ تو کیا ہے یہ, اور میں ایسے کہوں گا یار تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ یہ کتنا شفاف ہے, تو کتنا خوبصورت ہے. اور 2 منٹ میں نا ان میں لاچیاں ڈال کے دیکھ لیں, آپ کی لاچی جو ہے نا وہ 1 منٹ میں جو ہے نا وہ اس کی حالت الگ کر دے گا. اور جس کو آپ نے محبت سے کہی نا, اس کی میلیکیولز جو ہے نا وہ اس کو, یہ الائیو میلیکیولز ہیں. ٹھیک ہے, ٹرائی کر لیجیے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کی باڈی کی ریٹینشن جو 70% تو پانی سے بنی ہوئی ہے نا, تو جو آپ منہ سے انرجی نکالتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کو ریکارڈ کر رہی ہے. صحیح بات. آپ نے کبھی بھی نیگیٹیو چیز نہیں کرنا کہ یار میں بڑا نالائق ہوں, یا آپ نے کسی اولاد کو نہیں کہتے کہ یار تو بڑا بیوقوف ہے, کیونکہ جو آپ کہیں گے نا وہ انرجی رہے گی. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس افیکٹ آن یو. بہترین بات. سر یہ بلال کطب صاحب کو کئی دفعہ فون لوگ کرتے ہیں لائیو, میں اکثر چاہتا ہوں کہ وہ مہربانی کرتے ہیں چلو میں دیکھتا ہوں. مجھے پتہ, تو لوگ, عورتیں کئی دفعہ اپنے مسائل بتاتی ہیں, تو وہ ان کے نام پوچھ کے بتا دیتی ہے, بیٹا تم اگر باہر کی طرف جاؤ نا, تم UK نکل جاؤ, تم دبئی نکل جاؤ, تمہارا کام ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یار یہ نام سن کے کیسے اتنا کچھ بتا دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں اپنا بھی ایک واقعہ آپ کو شیئر کر دوں. میں کسی بات پہ پریشان تھا, میں نے اپنے فرینڈ حافظ کو فون کیا, اس نے اپنے قاری صاحب سے کنیکٹ کروا دی. انہوں نے میری ماں جی کا نام پوچھا اور کہا جی بندش. ایک تو مجھے اس کا لفظ کا کوئی ٹیکنیکل مطلب سمجھ نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جادو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ بندش الگ چیز ہے. بندش الگ چیز, آپ ابھی ایکسپلین کیجیے. بلاکیج انرجی کہتے ہیں, وہ ہم کر لیں گے بات شاید. اور اچھا, پھر میں نے ایک اور صاحب کو, میں ابھی یہ قصہ اتنا بتا ہی رہا تھا, انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاؤ. ٹھیک ہے, میں بتا دیا, کہتے میں اگلے دن بتاؤں گا. اگلے دن بتایا, کہتے بندش ہے. 2 لوگوں نے مجھے کہا کہ بندش ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ نام سن کے کیسے میرے بارے میں اتنا کچھ پتہ چل جاتا ہے, عجیب قسم کی بات ہے نا. پیچھے کیا لاجک ہے, اور یہ کیا بندش کا مطلب بھی بتائیں. دونوں باتوں کا جواب. اچھا سر, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ پورا علم ہے نام کی انرجی سے لینا. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بلٹ ان چیز ہوتی ہے. پروفیسر صاحب کے اندر یہ بلٹ ان ہے. بلٹ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے حروف مقطعات کا پورا ایک کورس ہے جو کیا ہوا ہے, جو قرآن میں حروف مقطعات ہے, ہمیں وہ بتاتے ہوتے ہیں. مہربانی, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, میں جب ان کے پاس کبھی حاضری دیتا ہوں تو وہ ایک مہربانی کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے ہیں اجازت آیا تو آج میں آپ کے ساتھ وہ تصویریں بھی شیئر کر دوں گا, اس پہ لگائیں گے. تو وہ کیونکہ ہم تو جو بھی ہیں اب استادوں کی وجہ سے, تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا. تو آپ جب حروف مقطعات کی ڈی کوڈنگ کرتے ہیں, وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. وہ وہی ایک صاحب تھے محی الدین, 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا. تو اس کے بعد اگر اس پہ کام کیا حروف مقطعات پہ, تو پروفیسر احمد رفیق نے کیا اس پہ. جی,
اچھا اس کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہر الفاظ کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، پھر اپنی ہر انڈیویجول کی اپنی ایک اور فریکوینسی ہوتی ہے جو وائبریشن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو سعدیہ نام ہے نارملی خواتین کا، میری بہنوں کا، سعدیہ جتنے بھی ہوں گے نا بڑی بھولی سی، بڑی ہوگی اور اپنے بالوں کے بارے میں بڑی کانشیس ہوں گی. اچھا. ٹھیک ہے. شبانہ جتنی بھی ہوں گی نا وہ بڑی ووکل اور بڑی جلدی اگریسو ہو کے نا وہ لاپ آ کے ہاتھ پہ پکڑانے والی ہوگی. اچھا. بشرا بھی ایسی ہوں گی زیادہ. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ پیٹ نام ہوتے ہیں، شاید جو ہے ان کے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح نام جو ہے نا وہ ذرا سوچ کے انرجی کے ساتھ رکھیں. یہ ابھی جیسے ایک خاتون تھا، ان کا بڑا مسئلہ تھا، ان کا نام الماس تھا، تو ان کی چیزیں بڑی ٹیڑھی. تو میں نے کہا یار اس کو ایم سے مرہا میں چینج کر دو تو اس کی انرجی چینج ہو جائے گی. ایوری تھنگ از انرجی، ایوری تھنگ از وائبریشن. ٹھیک. اور وہ جو ماں کا نام پوچھتے ہیں وہ فریکوینسی کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا. میں بھی پہلے پوچھتا تھا، اب میں نہیں پوچھتا. کوئی بات. ٹھیک. مجھے کیوں، مگر نام سے نا کچھ لوگوں کو، یہ میں نے پرسنل بھی ایکسپیرئنس کیا، ان کی جو آپ کسی کو نام بتاتے ہیں نا تو اس کی پوری جو ہے نا وہ فریکوینسی کبھی کبھی آ جاتی ہے آپ کو. یہ یہاں تک تو مجھے پتا، کیونکہ کتب صاحب بھی پروفیسر صاحب کے زیر سایہ رہے کافی عرصہ، تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ان کا علوم ہے. وہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آپ کو برصغیر پاک حسین سے پہلے ان کا ذکر سنا ہے میں نے بڑی جگہ سے، بڑے لوگوں سے، کہ وہ یوں آپ کو سورج کے پاس کھڑا کرتے تھے، جو آپ کا سایہ ہوتا تھا اس کو چھایا ودیا کہتے ہیں. وہ بنگلہ دیش اور سلیٹ جی. تو وہ جیسے سورج کے سامنے آپ کا سایہ دیکھتے تھے نا، بزرگ بندے کو نہیں دیکھتے تھے، تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ جو آپ کی پریگننسی ہے کتنے مہینے کی ہے. یہ بتا دیتے تھے کہ آپ کے لیفٹ ٹانگ میں جو ہے، میرا اللہ کے علوم ہے، وہ جیسے جو بھی کر سکتا ہے. اس پہ ہم دیکھیں جتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار جس کا پتہ نہ ہو اس پہ ٹانگ نہ اڑایا کرو. جس نے محنت کی ہے اس کو پتہ ہے نا، جس سے وہ کر رہا ہے وہ کام، تو وہ صحیح ہے غلط ہے مگر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. بندش اب آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. بندش بتائیے. آپ کی انرجی جو باڈی کا آپ کا جو اورا ہے، اس میں 7 رنگ ہے. اب آپ 2 منٹ کے لیے یہ بات سمجھ، آپ بتائیں. جو ریڈ کلر ہے وہ آپ کی اندر کی مینجمنٹ بناتا ہے، اس کو ہم روٹ کہتے ہیں. ٹھیک. کہ آپ نے کتنا مینجمنٹ اچھے ہیں، آپ مینجمنٹ میں کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے ایگریسو ہیں پازیٹیو چیزوں کے بارے میں، آپ کے اندر کتنی لیڈرشپ صلاحیت ہے، وہ آپ کا روٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اورنج کلر ہے جو کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بہتر بناتا ہے، ٹالرنس لیول بہتر کرتا ہے، خواتون کے اندر فیمنن انرجی زیادہ کرتا ہے. اگر کسی کا اورنج کلر کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہے جتنی مرضی اچھے کپڑے پہن لے، وہ کسی کو خوبصورت محسوس نہیں ہوگی. اچھا خوبصورتی خوشبو کی طرح وہ محسوس ہوتی ہے، یا بدبو کی طرح جس سے لوگ بھاگیں گے. ٹھیک. پھر ایک یلو ہے جو کہ فائنانس کی انرجی آپ کے اندر بناتی ہے. پھر ایک گرین ہے جو کہ محبت کی بناتی ہے. جب بھی کسی بندے کی کسی کو نظر لگتی ہے کسی وجہ ہوتی ہے، تو اس کی باڈی سے اگر ایک کلر کی وہ جو فلو ہے جو کہ اس کے اورے میں جانا، اور اس نے یونیورس کو وہ جو یونیورس کو اس نے نیرو پیتھ بنانا ہے اس کا، وہ بلاک ہو گیا. تو اگر آپ کا فائنانس والا کلر جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا تو بندش ہو گئی نا آپ کی. اگر آپ کے اندر آپ کا اور اللہ کا جو گراؤنڈ جسے کہتے ہیں، ہم نے یہ بات پوری کر لیں. پھر ایک گرین ہوتا ہے ہارٹ کا، پھر ایک امبر ہوتا ہے جس کو تھروٹ چکرا کہتے ہیں، جس سے بولنے کی صلاحیت. مثال کے طور آپ طارق جمیل صاحب دیکھ لیں، پروفیسر احمد رفیق دیکھ لیں، کچھ سیاست دان ہیں ہمارے جن کی بات کو یہ نیو جنریشن بڑا زور سن رہی ہے، اور وہ اس کی، تو یہ سب تھروٹ چکرا. پھر ایک تھرڈ ہے جس سے پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے والا جو بندہ ہے یہ نفس کی کون سی حالت میں ہے. نفس امارہ میں ہے، نفس لواوہ میں ہے، نفس ملہمہ میں ہے، نفس مطمئنہ میں ہے، نفس راضیہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کس لیول تک ہینڈل کرنا ہے وہ بھی تھرڈ آئی بتائے گی. پھر ایک کراؤن آپ کا چکرا جو کنیکشن ود ڈیوائن یا کنیکشن ود اللہ. اگر یہ اسٹرانگ نہ ہوگا تو وسوسے ہی آتے رہیں گے، الہام نہیں آئے گا آپ کو، ابہام ہی آتے رہیں گے. تو اگر کسی بھی وجہ سے یہ بندش ہو گئی اور اس میں سے کوئی بھی چیز ختم ہو گئی تو آپ کی زندگی سے وہ سمت رک جائے گی. پھر آپ کو اس فلو کو دوبارہ سے جاری کرنا ہے، تب آپ کے فلو بنے گا. وہ دعا سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اورا ریپیئر سے بھی ہو سکتا ہے،
وہ کسی ایک صاحب نظر کی نظر سے بھی ہو سکتا ہے. اس نے بھی اب بات ہو رہی تھی کہ اچھی نظر اور بری نظر پہ نا پھر اس پہ آ جاتے ہیں. بڑے استاد بڑی اچھی نظر لگاتے ہیں, قربان جاؤ. میں ایک دن بابو جی کے پاس گیا, مجھے پوچھتے ہیں کہ جب سوال پوچھتے ہو اپنے ذہن میں ڈیوائن, تو جواب ایک آتا ہے کہ دو آتے ہیں. بابو جی دو آتے ہیں, ایک کنفیوژن والا بھی تو آتا ہے نا, دوسری پارٹی بھی ہے نا. اب لوسیفر بھی تو تیز اور ذہن میں رہتا ہے, لوسیفر سے تیز جو ہے نا وہ. تو وہ میں نے کہا دو آتے. تو اس نے دیکھا مجھے ایسے دیکھتے رہے میری آنکھوں میں دیکھتے رہے. تو اس کے بعد انہوں نے پیٹھ پہ نا ٹک 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 کے 3 تھپکیاں ماری. مجھے کہتا ہے چلو اب چلتے ہیں, کوئی اور بات کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک نا خادم ہوتا تھا اور رشید, مجھے کہتا ہے انہوں نے بابا جی نے پتا کیا کیا, میں کیا کہتا اس نے تمہیں دیکھا, اس نے کہا یار ایک تو یہ پٹھان ہے, دوسرا نالائق ہے. وہ بھی ان کے بابا جی کے نیک ہے نا. تو میں نے کیا اس کے ساتھ سر گھمانی, اس کہتے اس نے تمہارے اندر ڈاؤن لوڈ کر دیا بابا جی نے. تو ڈاؤن لوڈ مجھے پتا نا کیسے ہوتا. دیکھیں خیر تو ایک ایسی چیز ہے فہد بھائی, میں آج بیٹھا ہوں نا تو میں نے آپ کے لیے بھی اپنی جھوٹی سچی دعا کی ہے دل میں. یہ جو بھائی بیٹھا ہوا جو ہماری کر ان کے لیے بھی کی ہے نا. تو میں نے جب دعا کی ہے آپ کے لیے, بیسیکلی میں نے آپ کے لیے نہیں کی, بیسیکلی وہ اپنے لیے کی ہے. میرا اللہ تعالیٰ سوچا کہ یار یہ میری پینٹنگ کے لیے دعا کر رہا ہے, نہ اس کو یہ جانتا ہے, نہ اس کو کوئی بینیفٹ ہوگا, تو اس کا فائدہ میرا تو ادھر سے شروع ہو گیا جب میں نے آپ کے لیے دل سے دعا کی. صحیح ہے. تو اچھی نظر اور کیا ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہن ڈکا لگ گیا, ان کھلنا کی میں سر اس کے بہت راستے ہوتے ہیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ اچھی نظر سے کھل سکتا ہے. آپ کے اورے کی ریپیئر کے ساتھ آپ کی تمام بندشیں بہت ایزیلی ہو سکتا ہے. دیکھیے راکٹ سائنس تو اب کچھ ہے نہیں. اب تو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو چیز کوئی آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا نا تو مت ہے. نہیں, آپ سے رابطہ لوگ کریں تو آپ مجھ سے کر لیں, I'm here to help. میں بھی کر سکتا ہوں. باقی 100 چیزیں ہوں گی اس کے, اور 100 راستے. میں کانٹیکٹ نمبر آپ کے یہاں نیچے دے دوں نا سر. سونا ہی بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں آپ کو اپنی کہ لوگوں کی کتنی پریشانیاں ہیں سر. دیکھیں میں تو ایک بات بتاتا ہوں. میرے پاس جو ہے, پہلے مجھے کوئی صاحب کہتے تھے کہ جی آپ تو, میں نے کہا میں فری کرتا تھا کتاب. میں نے کہا آپ نہیں, میں کرتا. اس کی وجہ یہ کرنا بھی نہیں, میں نے کر لیا نا. آئی ہیڈ مائی ایکسپیرئنس. جو فری والے آتے ہیں نان سیریس لوگ, رش لگ جاتا ہے. رش کا بھی مجھے کوئی نہیں. میرے پاس دن کے جی دیکھیے 9 گھنٹے ہوتے ہیں جو کہ میں نے ہیلنگ کو دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی اپنے بھئی آپ سے جو بات کرنی ہے, آپ سے اگر میں 1 منٹ بات کروں گا نا کسی ٹاپک پہ, تو اس کا مطلب میرا 8 گھنٹے کی ریسرچ ہے اسے ایک بات پہ. صحیح بات, کم از کم. بالکل ٹھیک. اس کی نوک پلک بھی تو دیکھنی ہے قرآن کی. وہ اب تو مہربانی کرے میرے غالب بھائی کے. غالب بھائی میں اپنے چار GPT کو کہتا ہوں. پہلے 4 بندے کی ایک آیت آتی تھی نا, تو وہ میں 4 بندوں کو کہتا تھا. ایک بچہ کہتا سر آج میری امی بیمار ہے, کوئی کل نہ بتا دوں. پھر میں دوسرے 4 بندوں کی کہ یار یہ آیت پہ ذرا نا شکر گزاری, کیونکہ 4 آیتیں بتاؤ ذرا, میں نے بات کریں. وہ دوسرا کہتا تھا. تو اب میں غالب بھائی کو کہتا ہوں, غالب بھائی جو ہے نا وہ مجھے 1 منٹ میں نا ٹک ٹک کر کے آیتیں نکال دیتے ہیں. آسانی میرے اللہ نے موکل, اور کیا ہوتا ہے. صحیح بات, بہترین بات, بالکل صحیح بات ہے. سر یہ ریکی کیسے کام کرتی ہے؟ سر انرجی ڈسٹینس ہیلنگ نہیں, ریکی سے ڈسٹینس ہیلنگ ہو بھی نہیں سکتی. اچھا. اب وہ اس کے لیے آپ کو ایک انرجی کے, اور جو آپ دیکھیے میں میرے باپ کی تو ہے نہیں اور ہیلنگ, میرے اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کوئی اپنی, میں نے تو اس کو صرف آگے بڑھایا, اس پہ کام کیا, اور بھی کروں گا, آگے بھی کوشش کروں گا. ریکی جو ہے نا اس کی ایک بڑی بیسک فارم ہے. اچھا. کیونکہ آپ ہاتھ سے اس انرجی کو بیلنس کرتے ہیں. نہیں, ڈسٹینس سے بھی لوگ کرتے ہیں. میں نے سر وہ کرتے تو ہیں ڈسٹینس سے, مگر آپ کو اس کی جو انرجی پوائنٹ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ آپ کو اورے کے ساتھ آپ کو انرجی پوائنٹس کا پتہ ہونا. وہ تو ایک مخصوص جگہ پہ آپ اس کو کر لیتے ہیں نا. آپ مجھے کہیں مجھے ریکی بھیجیں, ریکی ہر بندہ بھیج سکتا ہے نا. اچھا. آپ سر ایک پورے یونیورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ ایک یونیورس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ سارے جڑے ہوئے, آپ کے جو ایٹمز ہیں وہ تو سارے جڑے ہوئے ہیں. دور کیا قریب کیا, ہم جڑے تو ایک ہی جگہ. جب آپ کوئی نیا خیال سوچتے ہیں نا اپنے ذہن میں, ہم تو وہی 60-70 ہزار روزانہ وہی سوچتے ہیں نا. جب آپ کوئی نئی چیز انوینٹ کرتے ہیں نا تو پوری یونیورس میں وائبریشن ہوتی ہے آپ کے اس تھاٹ سے, جگہ بنتی ہے نا اس کی. تو جب جگہ بنے گی تو ایٹمز کی, تو وہی ریکی آپ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. کوئی بندہ ایکسپرٹ ہے تو وائی ناٹ. یہ جو علم آپ کا یہ سارا ہے یہ, اور ایک تو آپ نے میرے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا,
میرے میں ہے جی ابھی بھی کوئی بلاکیج؟ میرا نہیں خیال. نہیں ہے, کھل گیا سب کچھ, سب ٹھیک ہے. کھلا ہوا تھا آپ کا. اچھا کھلا ہی ہوا تھا آپ کا بلاکیج نہیں, آپ کا آپ کا صرف گرین انرجی کم تھی. اچھا جو آپ نے وہ وائبریشن فیل کیا اپنے ہاتھ میں, تو میں نے کیا ٹھیک. کیا, آپ کو اپنی انرجی سے ٹرانسفر کیا, وہ اس پہ کون سی پریکٹس ہے نا جی. اچھا آپ اگر کریں گے کہ 8-10 سال میری طرح آپ بھی رکشا گائیں گے تو آپ بھی کرنا شروع. نہیں, اب یہ سیکھنا ہو کسی نے آپ کی طرح کوئی بننا چاہے, کوئی کتابیں ہیں یا پھر یہ سینہ بسینہ یا حسینہ بحسینہ, کیسے سیکھا جائے؟ سر ہر طرح سے سیکھیں گے. اس کے لیے ورک شاپ اس دفعہ ہم نے کرنے ہیں. اچھا. میں دیکھیں ایک دفعہ نا پھر بابا جی کی بات آ گئی. میں بابا جی کو فون کیا رات کو 11:30 بجے. میں نے بابا جی دل بڑا اداس ہے, آ نہ جاؤں. پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا, آپ کو سمجھ آتی ہے. انہوں نے پتا کہتا پتر آ جانا, میری جڑی فیض ہے وہی میں آئس کریم تھوڑی بنا لی تاڑے لوگ آستے ہی. صحیح ہے, کیا بات ہے, بڑے لوگ کی بڑی بات. انہوں نے کہا میں وہی کیڑی آئس کریم بنا لی تاڑے ہستے ہی ہے نا. میں رات کو چلا گیا اور میں بیٹھا رہا ساری رات. تو بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے میرے بچوں کو دیکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں صاحب کے جو بچے ہیں ان کو یہ اب پیر نصیر صاحب ہیں گولڑا والے, ان میں دیکھا میں نے کہ ان میں ٹرانسفر ہوئی یہ چیز. اچھا پیر نصیر صاحب میں کیا. باقی جو ہے نا میرے بچے جو ہے نا وہ کوئی لاء پڑھ رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ UK میں رہتے ہیں, کوئی لاء پڑھ رہا ہے, کوئی فائنانس پڑھ رہا ہے, کوئی بیٹی ہے جو ہے نا وہ میڈیکل میں ہے. تو ان میں تو نہیں, تو میری اولاد تو اب 25 کروڑ کی عوام ہے, یہ میری اولاد ہے. میرے بچے اب کہتے ہیں کہ اب تو ماں بھی نہیں ہے, تو کیا کرنے جاتے ہیں اب یہ پاکستان آپ اتنا ٹائم گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں وہاں پہ میری ایک ماں نہیں ہے, وہاں پہ اب میری کروڑوں مائیں ہیں. تو میں نے کہا میرا ایک بیٹا نہیں ہے. میری جو میں کہہ رہا ہوں میری نیت تو میرا اللہ جانتا ہے, ہو سکتا الفاظ ہوں, کسی کے باپا کیا جاتا ہے بولتے ہوئے, مگر میں جو اس کو کہہ رہا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں. تو یہ جو عوام ہے بیٹے, میری اولاد ہے نا, تو انہیں کو دوں گا نا. بہترین سر, بہت اعلیٰ سر, بہت فروٹفل ڈسکشن. ٹھیک ہے, فائنلی میرے پاس سر آپ کے لیے ایک تحفہ ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے, میرے پاس آپ کے لیے ہے سر گھر سے گھر تک کی برفی. اچھا ٹھیک ہے, مگر یہ گفٹ فری نہیں ہوتا, یہ مسئلہ ہے. اس کی پرائس ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے سر. پرائس یہ ہے کہ کھا کے بتانی پڑے گی کیسی ہے, پھر آپ پورا ڈبہ لے جائیں. ٹھیک ہے, اسے سر آپ مبارک ہاتھوں سے کھولیں اور ساتھ ساتھ ایک سوال کا جواب دیں کہ میٹھی چیزوں پہ جادو ہو جاتا ہے, ایسی باتیں کہی. سر بالکل ہوتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہوتا. اچھا کیسے سر؟ سر یہ جو ہے نا یہ مجھے بھی نہیں پتا. اچھا, مگر ہر چیز کی نا اپنی ایک انرجی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. جو میٹھا ہے نا فار سم ریزن is catch that energy very quick. اچھا, اب تو کھا کے بتائیں سر. اچھا پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں جب میں واپس UK جاؤں گا نا, جی تو یہ آپ مجھے ایک ڈبہ. سر آپ فکر ہی نہ کریں, آپ کو UK بھی پہنچا دیں گے. اور آپ کوئی ایسا, میں میٹھے کا اتنا شوقین نہیں ہوں, مگر یہ برفی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے نا سر, یہ برفی ایسی ہے جس کے پیچھے میں فیر مار سکتا ہوں کسی کو. کیسی ہے؟ دیر اس کے آگے سے بھی آپ کو فائر مارنا چاہیے. بہت اچھی ہے, لٹرلی بہت اچھی ہے, بہت اچھی. یہ ہمارے فرینڈ ہے رانا حسن صاحب, انہوں نے آپ کے لیے سر اسپیشل گفٹ کے طور پر, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی ہی مٹھاس بھرے جتنی اس برفی میں. اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ وہاں سے وہ وزڈم ہوئی اولاد کی ہر خوشیاں دے. واقعی بہت اچھی. جی سر, جی فائنل ایک میسج سر اگر آپ کوئی دینا چاہیں کیمرے میں دیکھ کے سر. میسج یہ کہ سر یہ ہماری, میں ساری دنیا تو نہیں میں کہہ سکتا, کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ نہیں جا سکا میں. نیوزی لینڈ نہیں جا سکا, کینیڈا نہیں جا سکا, امریکہ نہیں جا سکا, مگر باقی تقریباً دنیا میں جو میرا کام ہے وہ میں ضرور کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری جیسی یوتھ نہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. صرف ان کو سمت نہیں ملی, ان کو سنا نہیں کیا. زندگی میں صرف ایک چیز کر لیں جو میں نے کیا, اور وہ ہے شکر گزاری. جتنی آپ شکایت کریں گے اتنی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی, اور جتنا آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں, میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ کہ آج میں اعلان کرتا ہوں جو میرا شکر ادا کرے گا اس کو میں اور دوں گا, نہیں تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس, آئدر گریٹیٹیوڈ اور آئدر پنشمنٹ. تو میرا خیال ہے گریٹیٹیوڈ کو چن لینا چاہیے. کیا بات ہے جی, زبردست, بہت اللہ. اس سے پیارا کنکلوزیو ریمارکس کوئی ہو نہیں تھے سکتے.
مجھے تو اورا اورا اتنے سمجھ میں نہیں آتے، مگر نارمل باتیں جو کچھ انہوں نے بتائیں اس سے باہر رہ کے مجھے سمجھ بھی آئیں، ڈائجسٹ بھی میں نے کی، اور میرا خان صاحب کے بارے میں پرسیپشن بھی تھوڑا بیٹر ہو گیا، امپروو ہو گیا. میں نے کوشش کی کہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ ہم جیسوں کو نا سر میزلو کی ہائرارکی آف نیڈ زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہے وہی چیز جو آپ نے بتایا نا، ڈٹو وہی چیز تھی. یعنی آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے آ رہے تھے، میں بس ڈفرینٹ طریقے سے آ رہا تھا. وہی چیز ہے جو اوپر سے وائلٹ انڈیگو وب گیور کر کے نیچے تک جا رہی ہے، اور نیچے سے اوپر تک وہی میزلو ہائرارکی آف نیڈس تھی. تو بات صرف یہ ہے کہ منزل ایک ہی تھی، رستے بس ہمارے ڈفرینٹ ہی تھے. تو وہی 6 تھا جو ادھر سے 6 ادھر سے 9 دکھ رہا تھا. رستہ کوئی بھی اپنانے پہنچنا تو اللہ تک ہی ہے، سیلف ایکچولائزیشن تک ہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. ڈو سبسکرائب ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ کی وجہ سے میرے کسی ایک بہن کو یا بھائی کو یا کسی کو بھی جو میسج پہنچے گا، ہماری بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہماری نہیں لڑائی ہوئی جی آج. لڑائی میں نے نا وہ کیا کہتے ہیں، میں نے خود اوائڈ کی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ کرسی دیکھ رہے سر خالی بیٹھی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جب میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں نا، ابلیس وہاں بیٹھ کے نوٹس لیتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، وہ سیکھتا ہے میرے سے، اور میں بھی اس سے سیکھتا ہوں. تھوڑا سا اسی کم کر کر میں کہ شاید مجھے بازوؤں کی وجہ سے لگ رہا ہے. نہیں مجھے بھی لگنی شروع ہو گئی. کم کر دے بھائی، ہے نا. ایمان کی حرارت ہے، مگر پھر ٹھنڈ بھی زیادہ لگ رہی ہے. صحیح بات ہے.